إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی بابرکت رات ہے، یعنی 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات، اور یہ بائی چانس ہی آج ہمارا درس ہفتے والا اس رات پہ آیا۔ آج 4 فروری 2012 اور ہفتے کا دن ہے۔ آج کی یہ جو اہم علمی نشست ہے یہ ایکسکلوسیولی ربیع الاول سے ریلیٹڈ ہے، اور ربیع الاول کے حوالے سے خصوصاً امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے اعتبار سے جو عوام میں مسکنسیپشنز ہیں انشاءاللہ ان کو پازیٹیو انداز میں ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آج کے درس کا عنوان ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں۔ تو نام سے ہی ظاہر ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اندر میں انشاءاللہ 3 بڑے بڑے پوائنٹ ایڈریس کروں گا، اور دوسرا حصہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں پر مشتمل ہوگا۔ اور جہاں تک امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں کا تعلق ہے، اس پر ہمارا ایک ریسرچ پیپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں، یہ تقریباً 3 سال پہلے چھپا تھا۔ اب اس دفعہ پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ 4تھی 5ویں دفعہ پرنٹ کروایا۔ یہ ہماری ویب سائٹ جو ہے ahlsunnatpak.com، ahlsunnatpak.com، پاک فرقہ واریت سے بھی، اور پاک پی اے کے پاک فار پاکستان، اس پر کل 8 ریسرچ پیپرز رکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہی ہے، اور وہ 8 ریسرچ پیپر میری پوری زندگی کا نچوڑ ہے جو میں نے فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر کتاب و سنت اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور آج کل جو فرقوں کی لعنت عام ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو حق بات لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جب بھی حق بات کی جاتی ہے تو اس دوران ہمیشہ اپنا فرقہ آڑے آ جاتا ہے، حالانکہ قرآن اور سنت نے سختی کے ساتھ فرقہ واریت کی مذمت کی ہے۔ اور میں بیان کے شروع میں ہی 3 وہ مشہور آیات جو ہر دائی کو یاد ہونی چاہیے، زبانی بھی اور پریکٹیکلی ان پر عمل ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ تعالی میں تلاوت کرتا ہوں کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی، یعنی اس قرآن کو، جو آگے آ بھی جائے گی غدیر خم کی حدیث میں یہ الفاظ موجود ہے صحیح مسلم میں، یہ قرآن ہے اللہ کی رسی، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو۔ دوسری آیت گاڑے فتوے والی آیت، سورۃ الانعام، آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنائے
اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا. لست منہم فی شیء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. دھمکی اس کے اندر موجود ہے. اور تیسری آیت فرقہ واریت کا حل کیا ہے، وہ سورۃ الحج کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 78. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، جنہوں نے بہت پہلے اس قرآن کے نزول سے بہت پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس قرآن میں وفی ھذا، اور اس قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلمان یا مسلم رکھا ہے. یہ 3 آیات. اب یہاں ان آیات کو تختہ مشق بنا کر بعض لوگ جو ہے وہ پینڈولم کی دونوں ایکسٹریمز تک پہنچ جاتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو ان آیات کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو بریلوی، دیوبندی یا اہل حدیث یا شیعہ کہتا ہے تو وہ قرآن کی ان آیات کے تحت کافر ہے. یہ خوارج کا گروہ ہے جو اس ایکسٹریم پر فتویٰ بازی کرتا ہے. اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان کہلانا کافی نہیں ہے، اگر ہم مسلمان اور مسلم کہلائیں گے پھر فرق کیسے پتا چلے گا؟ تو بھائیو یہ ٹینشن ہماری نہیں ہے، اللہ کو نہیں پتا یہ بات. وہ کیوں فرما رہا ہے ہوا سماکم المسلمین، تمہارا اسم مسلمان مسلم رکھا گیا. یہ صفت کے طور پر نہیں آیا، یہاں پر نام کے طور پر آیا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا ہم سے بڑھ کر خیر خواہ ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر شفقت فرمانے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں امت کو فرما دیا کہ تم اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لینا؟ تو یہ دوسری پینڈولم کی ایکسٹریم ہے کہ نہیں یہ تو ہم صرف پہچان کے لیے نام رکھتے ہیں، مقصد یہ نہیں ہوتا. لیکن بھائیوں میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب کے اندر کسی محدث نے یہ فتویٰ دیا ہو یا یہ مسئلہ لکھا ہو کہ مسجدوں کے باہر جو ہے وہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا اہل سنت والجماعت ان ناموں کے ساتھ مسجدوں کے باہر جو ہے پریزنٹیشن ہو اور اس کی وجہ سے امت کی جمعیت کو توڑا جائے، کہیں موجود نہیں ہے. ہمیں اہل سنت یا اصحاب القرآن والحدیث والاجماع اس منہج سے اختلاف نہیں ہے، لیکن اس منہج کی بنیاد کے اوپر امت میں فرقے بنانا اور اس کی بنیاد کے اوپر اہل قبلہ اور اہل کلمہ کو مشرک اور بدعتی ڈکلیئر کرنا یا ان کو گستاخ رسول کہنا علی الاعلان، یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو یہ 2 پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں. جبکہ درمیان کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کتاب و سنت اجماع کو حجت مانتے ہوئے جتنے بھی اہل قبلہ اور اہل کلمہ ہیں ان کا احترام کریں، اور جہاں ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے ان کی غلطی دور کرنے کی کوشش کریں. یہ کام ہم کوئی نہیں کر رہے، اور جو کام کرنے والا نہیں تھا وہ بڑے زور و شور سے کر رہے ہیں. اب مجھے ضمناً یہ بات میں نے بیان نہیں کرنی تھی لیکن آج میرے ذہن میں آ گئی چلتے چلتے. صحیح بخاری کے اندر آپ پہلی جلد کے اندر دیکھ لیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے جس کا نام ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. اور اس میں اتنی خطرناک ایک روایت لے کے آئے ہیں. خطرناک میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے خطرناک نہیں، جن کو سمجھ آ چکی ہے. یہاں جتنے 100-150 لوگ موجود ہیں جن کو سمجھ آ چکی ہے ان کے لیے میں بات نہیں کر رہا. جن کو سمجھ نہیں آئی ہوئی ان کے لیے بہت خطرناک ہے. صحیح بخاری میں باب کا نام ہے پہلی جلد کے اندر ہی نماز والے چیپٹر میں باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. اور وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت لے کے آئے ہیں کہ جب باغیوں نے ان کو گھیر لیا، ان کے گھر میں محصور کر دیا. اب ظاہر ہے وہ جو باغی تھے وہ کافر تو کوئی نہیں تھے، یہ بھی بڑا جھوٹا پراپوگنڈا ہے کہ وہ کوئی یہودی تھے یا یہ تھے، مسلمان تھے، ایمان والے لوگ تھے، بس ان کو بھی غلطی لگی تھی تعویل کی. تو ہے مسلمان تھے، مسجد نبوی میں وہ نمازیں پڑھاتے تھے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین سے پوچھا کہ مسجد نبوی میں یہ ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں، ہمیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھنی پڑتی ہیں، ہم کیا کریں؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی کے کاموں میں ان سے الگ رہو، برائی کا وبال ان پر ہوگا. یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد لادہ بنا لو، یہ ذرا پوائنٹ پہ غور کریں. اور فرمایا انہیں باغیوں کے پیچھے نماز پڑھو. اہل قبلہ تھے، اہل کلمہ تھے، مسلمان تھے، تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی.
بالکل اسی طرح جس طرح کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کے خلاف بغاوت کی. اب اس کی وجہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر تو نہیں ہو گئے, ان کی تعویل کی غلطی تھی. تو پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن اس سے جو سبق ہمیں مل رہا ہے, جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں, وہ درس یہی ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر فرقہ واریت کو فروغ نہ دیا جائے. اور آج الحمدللہ امت جو ہے وہ فرقہ واریت سے قدرتی طور پر ہی تنگ آ چکی ہے, کیونکہ اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ. دوبارہ عروج اسلام کا ہونا ہے, یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے امت کے ساتھ. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی غیبی خبریں عطا فرمائیں. اب جو غیر مسلم تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں, صرف امریکہ کے اندر 11 ستمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 34,000 امریکن قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے مسلمان ہوئے. 34,000 امریکن. اور روزانہ امریکہ اور یورپ کے اندر تقریباً 400 بندہ مسلمان ہو رہا ہے قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے. مولویوں کی وجہ سے نہیں, اس معجزے کی وجہ سے. بلکہ 2007 میں جب کلنٹن پاکستان آیا تھا تو جیو کو اس نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا, اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے. یہی وجہ ہے کہ جب میں نے آج سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے, 1.5 یا 2 مہینے تقریباً ہونے والے, ایک درس دیا تھا 10 دسمبر 2011 کو محرم کے اندر, حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. وہ تقریباً 2 گھنٹے 20 منٹ کی گفتگو تھی. اگر ٹائم ملے تو ضرور ہماری ویب سائٹ پہ بھی سنیں. اس لیکچر کے بعد تحقیق کے میدان میں ایک ایکسپلوژن ہوا ہے. پوری دنیا سے مجھے فون کالز اور ای میلز ریسیو ہوئی ہیں کہ آپ نے پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کیا ہے, فرقہ واریت سے بالا تر ہو, اور بڑی حوصلہ افزائی لوگوں نے کی. اور اس کی وجہ سے انٹرنیٹ پہ جو ہمارا دعوت کا کام تھا وہ ایکسپونینشلی رائز کر گیا. آج کے لیکچر میں جتنی احادیث بیان ہوں گی, میں پہلے ہی بتا دوں کہ وہ علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہوں گی, جو دنیا میں سب سے بڑا ادارہ جو ہے دارالسلام حدیث کی کتابیں چھاپنے والا, اس نمبرنگ کے اوپر حدیث کی کتابیں چھاپتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے قرآن و سنت کی خدمت کے اعتبار سے بہت بڑی خدمت کی ہے. تو اب اللہ کا نام لے کر آج کا جو لیکچر ہے اس کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں, جو 3 بڑے پوائنٹس کے اوپر مشتمل ہے, جس میں پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت کون سا ہے. تو بھائیو, جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن اور مہینے کا تعلق ہے, اس پہ پوری امت کا اجماع ہے. اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع, اس پر متفق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن سوموار ہے, اور سینکڑوں احادیث اس پر گواہ ہیں, وہ انشاءاللہ درس کے دوران آتی چلی جائیں گی. پیدائش کا دن سوموار ہے اور پیدائش کا مہینہ ربیع الاول ہے, اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں. اب رہا مسئلہ ڈیٹ کا کہ وہ تاریخ کون سی تھی ربیع الاول کی, تو اس پر اختلاف امت کے اندر آیا, اور وہ اختلاف آیا تاریخ کی کتابوں کی وجہ سے. ادروائز جو حدیث کی کتابیں ہیں اس ٹاپک کے اوپر, ان کتابوں کے اندر جو صحیح سند کے ساتھ چیز موجود ہے اس میں کوئی امبیگوٹی نہیں ہے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ یہ چیز بھی پھر فرقہ واریت کی نظر ہوئی, جس کی وجہ سے یہ تمام معاملے الجھ گئے. اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ہمارے محدثین رحمہم اللہ پر, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ٹائنیس ڈیٹیل تک چیزیں جمع فرمائی, اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے بارے میں جتنی حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں, ان میں سب سے مشہور کتاب جس کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ ہے دلائل النبوہ, جو 5ویں صدی ہجری کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, جو اہل سنت میں متفقن علیہ ثقہ جو ہیں محدث ہیں, امام حافظ ابو بکر احمد بن حسین البہیکی رحمت اللہ علیہ, المتوفا 458 ہجری. آج سے تقریباً سمجھیں 1000 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی, جس میں سند کے ساتھ حدیثیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی جمع فرمائے, جن کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 3286 ہے. تو دلائل النبوہ جو کتاب ہے, اس کا پرٹیکولر موضوع ہی یہی ہے
مثلا اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا نام ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کون سا ہے. دوسرے چیپٹر کا نام ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کون سا ہے. تیسرا چیپٹر ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال کون سا ہے. چوتھا چیپٹر ہے کہ وہ نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد، ان نشانیوں کا بیان. اور پھر یوں ہی چیپٹرز چلتے ہیں اور آخری چیپٹر جو ہے وہ اشک بار آنکھوں سے پڑھنے والا چیپٹر ہے، 200 احادیث پر مشتمل، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت والا چیپٹر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وہ سارے معاملات اس وقت جو احادیث ہیں، 200 احادیث اس آخری چیپٹر کے اندر موجود ہیں. تو آج کے درس کے حوالے سے اس میں جو چوتھا چیپٹر ہے اس میں ایک حدیث ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں وہ حصول برکت کے لیے میں بیان کر دوں. جو چوتھا چیپٹر میں نے بتایا کہ ان نشانیوں کا ظہور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا بعد میں. تو اس میں ایک بڑی زبردست حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ مسند امام احمد میں بھی جلد 4 صفحہ 128 پر 17,203 نمبر حدیث، 17,203 نمبر حدیث. اور یہ حدیث جو ہے ترمذی میں بھی موجود ہے، اس کا کچھ حصہ کتاب الفضائل چیپٹر کے اندر 3,609 نمبر حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں. دلائل النبوہ میں تو ہے ہی ہے، مسند امام احمد اور ترمذی میں بھی موجود ہے. اور اس حدیث کو محدث اعظم سعودی عرب شیخ ناصر الدین البانی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں اور شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں. مشکات المصابیح کے اندر بھی یہ موجود ہے، اس کی تحقیق کے دوران انہوں نے اس پر صحت کا حکم لگایا. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ مشہور صحابی ہیں، یہ وہی صحابی ہیں جن سے وہ مشہور زمانہ حدیث ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ وہ صحابی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے حضور اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. میں اس وقت بھی اللہ کے حضور خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. اور میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش سے پہلے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا اور اس نور کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہدایت جو کہ بالآخر شام میں بھی جو کفر اور شرک کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی اس کو دور کر دیا. تو یہاں نور سے مراد نور ہدایت ہے. یہ ہمارا اپنا ذاتی خیال نہیں ہے، یہ ہمارے سلف کا منہج ہے. اور وہ کیسے؟ نور ہدایت ہونے پر تو پوری امت کا اجماع ہے. اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع بھی اس پر متفق ہیں کہ قرآن پاک کی جو شروع میں تفاسیر لکھی گئیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو تفسیر ہے وہ تفسیر ہے ابن جریر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر تبری المتوفا 310 ہجری، یعنی پہلے 300 سال کے اسلاف میں آتے ہیں. تو انہوں نے جو آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ایک نور اور ایک روشن کتاب. اس کی تفسیر میں امام تبری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نور سے مراد امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہدایت، نور ہدایت جس سے شرک کی گھٹائیں چھٹ گئی. تو نور ہدایت والا مسئلہ جو ہے اس پر ہے اتفاق. باقی پوری امت کا اتفاق ہے، اہل سنت کے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہونے میں بشر تھے. صفت بشریت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں، لیکن کمالات بشریت میں کسی شخص کو اس پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے. اگر میں فی البدی صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے احادیث بیان کرنی شروع کروں جو مجھے زبانی یاد ہے، پوری رات گزر جائے گی
صرف بخاری اور مسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لعاب دہن کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا مبارک کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عضو کے بارے میں جو اس سے معجزات ظاہر ہوئے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں موجود. تو کمالات کے اعتبار سے نہیں بات ہو رہی، کمالات میں وہ افضل البشر ہے، بلکہ بشریت کو ناز ہے ان پر الحمدللہ، اور اس پر کسی کا اختلاف نہیں. بلکہ ابھی بہت بڑے بریلوی عالم ہیں، انہوں نے تو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر جن لوگوں نے ہم پر یہ بلیم لگایا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے. یہ متفقہ مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یہ ساری چیزیں فرقہ واریت کی نظر ہوئی ہیں، جس کا خمیازہ ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے. فرقوں سے باہر نکلیں گے تو اسلام بچے گا، ورنہ اسلام جمع فرقہ برابر ہے زیرو. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اس بات کی بھی احتیاط ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی احادیث اور من گھڑت قصے اور واقعات بیان نہ کیے جائیں. یہ سخت گستاخی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جھوٹی روایتوں کے محتاج نہیں ہے. الحمدللہ قرآن پاک میں اور ہزاروں احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فضائل موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو ان جھوٹے قصے کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ان کو بنیاد بنا کر غلط عقیدے امت کے اندر پروپیگیٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ بھی بات یاد رکھیں، تصویر کا دوسرا رخ جو صحیح بخاری کے اندر کتاب الانبیاء چیپٹر میں 3445 نمبر حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا میری شان کو اس طرح مت بڑھا دینا جس طرح نصارہ یعنی عیسائیوں نے اپنے نبی کی شان کو بلند کر دیا تھا. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ٹینشن ہے اس مسئلے میں. مثال کے طور پر صرف میں ایک مثال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک بہت اہم واقعہ ہو گیا وہ پیش کرتا ہوں. مسند امام احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ 3247 نمبر حدیث ہے، جلد 1 صفحہ 347 پر، کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمایا، جعلتنی للہ عدلا، تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا ہے. قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے. اب مجھے بتائیں اس صحابی نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سمجھ کے یہ کہا تھا، اللہ کا بندہ سمجھ کے یہ کہا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرما دیا کہ نہیں مستقل بذات والا عقیدہ اور محدود اور یہ تمام چیزیں رکھ کے کہو، ویسے نہ کہو؟ آپ نے کیٹاگوریکل ڈینائی کر دیا کہ یہ نہیں کہنا جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے. تقدیر کے معاملات نہ میری طرف منسوب کرو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط، یہ ایک مثال ہے، لیکن اس پہ گفتگو کی جائے تو بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں. اب واپس آئے اسی دلائل النبوہ امام بہیقی کی. تو میں نے بتایا یہاں تک تو اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مبارک دن جو ہے وہ سوموار ہے اور مہینہ ربیع الاول، اور تاریخ کے اوپر اختلاف ہے، وہ انشاءاللہ آج وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. تو وہی جو دلائل النبوہ ہے امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں جو پہلا چیپٹر ہے جس کا نام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی، اس چیپٹر کے اندر پہلی 2 حدیثیں امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ وہی لے کے آئے جو صحیح مسلم میں کتاب الصیام چیپٹر میں 2750 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ صحیح مسلم میں بھی موجود اور دلائل النبوہ کی پہلی حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. اور یہ سوموار کے دن کی بڑی اہمیت ہے. اب یہاں ٹائم نہیں، میں آپ کو صحیح سند کے ساتھ بتاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کے لیے نکلے ہیں اس دن بھی سوموار کا دن تھا، جب مدینہ شریف پہنچے ہیں اس دن بھی سوموار کا دن تھا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی تو سن لیا سوموار والا دن نازل ہوئی، آپ کی پیدائش بھی سوموار والا دن ہوئی، اور پھر آپ کی وفات بھی سوموار والے دن ہوئی. اس کے علاوہ اور بڑے بڑے ایونٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں منڈے والے دن ہوئے. اس کے بعد
دلائل النبوہ میں جو دوسرا چیپٹر ہے جس کا نام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی، اس میں صحیح سند کے ساتھ حدیث نمبر 4 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق محمد بن اسحاق تابعی رحمت اللہ علیہ، جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک وضو کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری کے اندر وفات پائی، ان کے شاگرد محمد بن اسحاق تابعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن عام الفیل والے سال چاند کے مہینہ ربیع الاول اس کی 12ویں رات کو پیدا ہوئے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ قول موجود ہے ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ کا، اور ربیع الاول کا مہینہ بھی اس میں، ساری چیزیں بیچ میں کلیئر کر دی انہوں نے۔ اور یہی قول صحیح سند کے ساتھ اس سے بہت پہلے جو سیرت کی پہلی کتاب لکھی گئی ہے سیرت ابن ہشام، اس میں بھی صحیح سند کے ساتھ یہ قول موجود ہے۔ اب بعض لوگ سیرت ابن ہشام کا حوالہ ہے صفحہ 158 جلد 1، بعض لوگ اس میں یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ یہ تو تابعی کا قول ہے، تو تابعی کا قول حجت نہیں ہوتا جب تک کہ کتاب و سنت اور صحابی کا قول جو ہے نہ لیا جائے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ دنیا کا کوئی فارمولہ نہیں ہے ایسا۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر کسی تابعی کا قول کتاب و سنت اجماع اور صحابہ کے اقوال سے ٹکرا جائے پھر تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اگر نہ ٹکرائے پھر ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ اور یہ تو ہو گیا اس کا علمی جواب، اور ایک ہے پھکی جس کو کہتے ہیں الزامی جواب، وہ یہ ہے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی سے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک تابعی سے یہ بات ثابت ہے کہ مونچھیں صاف کی جائیں۔ یہ پہلا بندہ جو امت کے اندر جس کو کوٹ کیا جاتا ہے وہ تبع تابعی ہے، سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ۔ اب جو لوگ مونچھیں صاف کرتے ہیں وہ دلیل پکڑ رہے ہیں جی وہ تبع تابعی ہیں، جی وہ بہترین زمانے میں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن فارمولہ پھر ایک ہی رکھیں۔ ہم آپ کو تابعی کا قول بتا رہے ہیں اور آپ عمل کر رہے ہیں تبع تابعی پہ۔ اب یہاں وہ معاملہ کہاں گیا جی سنت تو ہے مونچھیں پس کرنا، ہم تو نہیں الحمدللہ صاف کرتے، جائز سمجھتے ہیں اس کو لیکن نہیں کرتے۔ داڑھی کو مٹھی کے بعد کٹانا جائز سمجھتے ہیں، صحابہ کا اجماع ہے، خود نہیں کٹواتے، مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے۔ تو یہ تابعی کا قول ہے، یہ حجت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہمیں کہہ دیا، اب شبلی نعمانی نے لکھا ہے 9 ربیع الاول، اور امام حمزہ بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے 8 ربیع الاول پیدائش کا دن، اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں 10 محرم لکھ دیا ہے پیدائش کا دن۔ اب ہم ان کو مانیں یا حدیث کی کتابوں کو مانیں؟ ان تاریخ کی کتابوں کو مان کے پہلے ہی تو دین کا بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے۔ حدیث کی کتابوں کے اوپر بنیاد رکھیں، کتاب اور سنت، ان چیزوں کو ہم فالو کریں۔ تو حدیث کی کتابوں کا جنازہ کس طرح تاریخی اقوال نے نکالا، وہ اگلا پوائنٹ نمبر 2 ہے جو میں نے ایڈریس کرنا ہے۔ اور یہاں میں ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات بھی بتا دوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام۔ ہندوؤں میں ان کے ریلیجن میں اور اسلام میں جو سملیرٹیز ہیں، یکسانیت والی چیزیں ہیں، وہ اس نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی۔ ان میں سے ایک حیران کن چیز جو ہندوؤں کی ایک معتبر کتاب جو ہے جس کو وہ کہتے ہیں کلکی پرانا، اس کے اندر جو چیپٹر نمبر 2 ہے اس کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 15 تک، اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، انہوں نے کافی حد تک اس پہ بڑی بحث کی تھی کہ یہ صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں جو ہندوؤں کے پاس کتابیں، The Lost Tribe of Israel، جو اسرائیل کے قبیلے گم گئے تھے ان میں سے، اسی لیے آپ دیکھیں یہ برہمن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اسی طریقے سے یہ اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا دیا تھا جس کو خدا بنا لیا گیا تھا۔ تو کافی سملیرٹیز ان کی بنی اسرائیل کے ساتھ ملتی، اور ان کے اپنے پنڈتوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ کتابیں 4000 سال پرانی ہیں، یعنی اسلام کے جو آخری دائی ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی تقریباً سمجھے 2500 سال پہلے کی۔ تو اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، کل کی پرانا کتاب کا نام، اور چیپٹر نمبر 2 اور اس کی ورس نمبر 4 سے لے کر 15 تک، وہ میں آپ کو صرف اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ آخری جو نبی آئیں گے ان کے بارے میں پیشن گوئی لکھی ہے کہ وہ مکے کے سردار کے گھر پیدا ہوں گے، اور ہمیں پتا ہے کہ عبد المطلب جو تھے وہ مکے کے سردار تھے۔ دوسری اس کتاب کے اندر یہ پیشن گوئی لکھی ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، سنسکرت کے اندر جو ہے وہ وشنو یاش ہے،
لیکن میں اس کی ٹرانسلیشن کر کے بتا رہا ہوں. تیسری پیشن گوئی یہ لکھی ہے کہ ان کے 4 ساتھی ہوں گے جو ان کے مشن کو آگے لے کے چلیں گے, اور ہمیں پتہ ہے کہ 4 ساتھی ہیں, سیدنا ابوبکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین. اور پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری کلکی ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتے آسمان سے اتر کر بیٹل فیلڈ کے اندر میدان جنگ میں مدد کریں گے, اور وہ ہمیں پتہ ہے سورۃ الانفال کے اندر موجود ہے. غزوہ بدر اور احد میں بھی فرشتے آئے. اور پھر اس کا کلائمیکس یہ ہے کہ وہ آخری پیغمبر جو ہیں وہ ماندو جو منتھ ہوگا, بہار کا مہینہ, اس کے پہلے ہاف کے 12ویں دن پیدا ہوں گے. پہلے ہاف جو ہوگا اس کا 12واں دن جو ہوگا یعنی 12 ربیع الاول اس کو پیدا ہوں گے. اب یہ اتنی بڑی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ حسن اتفاق ہے, اس کو حسن اتفاق نہیں کہا جا سکتا, یہ بہت بڑی چیز. تو یہ ہماری کتابوں کے ساتھ بھی چیز میچ کرتی ہے. اب پوائنٹ نمبر 2 کی طرف آتے ہیں, اور وہ ہے کہ وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کون سا ہے. تو اگین پھر یہاں پر بھی دن کے بارے میں تو پوری امت کا اجماع ہے. اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور اہل تشیع بھی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن سوموار ہے, اور بخاری مسلم کی کتنی احادیث پر گواہ ہے. لیکن پھر یہاں بھی تاریخ کے معاملے میں مسئلہ جو ہے وہ فرقہ واریت کی نظر ہوا ہے. وفات والا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں نے بتایا کہ دلائل النبوہ امام بہقی کی جو کتاب ہے اس کے آخری چیپٹر میں 200 احادیث صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بیماری کے ایام میں جو آپ کے فرامین ہیں اس پر مشتمل ہے. اب یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ بعض لوگ بےچارے انجانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن 12 ربیع الاول سمجھتے ہیں, اور یہ بھی تاریخ کی کتابوں کے گل ہیں جو کھلائے گئے ہیں. اس کی وجہ سے امت کو فرقہ واریت کی آڑ میں یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے, اور کہا جاتا ہے جی 12 وفات کا دن ہے. وہ آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا بھی اس کی وجہ سے کتنی ایگزیجریشن پھر کی جاتی ہے دونوں طرف سے. تو 12 ربیع الاول وفات کا دن نہیں ہے. اگر ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن مانیں تو صحیح بخاری اور مسلم کی کتنی احادیث کا انکار لازم آ جائے گا. وہ میں چھوٹی سی چیز ہے وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو آخری حج فرمایا ہے جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں وہ 10 ہجری میں فرمایا ہے, اور یوم عرفہ والے دن 9 ذی الحجہ کو جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا ہے حج کا 10 ہجری کے اندر. اس کے بعد ذی الحجہ کے بعد آیا محرم, پھر سفر, اور پھر ربیع الاول, اور ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اس پہ بھی اجماع ہے پوری امت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول پہ ہوئی ہے, اور اس پہ احادیث بھی موجود ہے. دلائل النبوہ امام بہقی کی اس کے اندر موجود ہے. لیکن دن وہاں بھی مینشن کوئی نہیں ہے, دن کہیں مینشن نہیں ہے. یہ صرف فرقہ واریت کی نظر ہوا ہے کہ دن پروپیگیٹ کرنا شروع کیا, جی 12 وفات ہے اس دن تو غم منانا چاہیے, خوشی نہیں منانی چاہیے. یہ ایک لانا معاملہ ہے. کسی کو غیر شرعی حرکات سے روکنے کا یہ غیر علمی طریقہ ہے, یہ بالکل غیر علمی طریقہ ہے. پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حجۃ الوداع کا خطبہ ہے وہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری کے اندر جمعے کے دن ہوا. اس کے ثبوت پر یہ حدیث سن لیں. صحیح بخاری کے کتاب الایمان چیپٹر میں 45 نمبر حدیث, اور صحیح مسلم کے کتاب التفسیر چیپٹر میں 7527 نمبر حدیث. ایک یہودی سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے امیر, آپ کی اس کتاب کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے. تو آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا, تم پر اپنی رحم نعمت تمام فرما دی, اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. تو سیدنا عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے اس دن کا, یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ دن جمعے کا ہی تو دن تھا, یعنی عید کا دن, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے اور یوم عرفہ کا دن تھا. یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا. اور جامعہ ترمذی میں پھر آتا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الفضائل چیپٹر میں, کتاب التفسیر چیپٹر میں 3044 نمبر حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی نے آ کے یہی بات کی کسی یہودی نے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن پہلے ہی 2 عیدیں دی ہوئی تھیں, ایک عرفہ کا دن اور دوسرا جمعے کا دن.
تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 2 عیدیں تھیں اس دن جس دن یہ آخری آیت نازل ہوئی، یوم عرفہ بھی عید اور یوم الجمعہ بھی عید۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری میں جمعے کا دن تھا۔ اب اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری چیز کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کے کتاب الاذان چیپٹر میں 680 نمبر حدیث اور صحیح مسلم کے کتاب الصلاۃ چیپٹر میں 944 نمبر حدیث۔ یہ بڑی طویل حدیث ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 دن ہو گئے تھے گھر سے باہر نہیں نکلے تھے بیماری کے غلبے کی وجہ سے۔ فجر کی نماز کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجرے شریف کا پردہ ہٹایا جو مسجد نبوی میں امام کی بائیں جانب تھا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تھا کہ ہم فتنے میں پڑ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے شوق میں اپنی نماز توڑ بیٹھتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری حالت دیکھی تو ہمیں ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز مکمل کرو۔ اور پھر اسی دن، یہ سوموار کا دن تھا، انس بن مالک کے الفاظ ہیں، یہ سوموار کا دن تھا، پھر اسی دن صبح چاش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ربیع الاول کے اس دن ہوئی ہے، اس تاریخ کو جس دن کے سوموار کا دن تھا۔ اب آپ اس کو سمجھ لیں، 9 ذی الحجہ جمعے کا دن 10 ہجری میں، ذی الحجہ کے بعد آیا محرم، پھر سفر اور پھر ربیع الاول۔ 9 ذی الحجہ جمعہ، 10 ذی الحجہ ہفتہ، 11 ذی الحجہ اتوار، اس طریقے سے کاؤنٹنگ کرتے کرتے آپ ربیع الاول کے مہینے تک پہنچ جائیں تو 3 مہینے بیچ میں انوالو ہوتے ہیں، ذی الحجہ کا، محرم کا اور سفر کا۔ اب چاند کے مہینہ یا تو 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا، اور کوئی پاسبلٹی نہیں ہوتی۔ اس دوران جو تینوں مہینے ہیں ان میں سے کوئی سے مہینے آپ کنسیڈر کر لیں، 4 پاسبل کمبینیشنز بنتی ہے، 4 کمبینیشنز۔ پہلی کمبینیشن یہ ہے کہ تینوں مہینے 30 کے ہوں، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے، تینوں مہینے 30 کے، تو تب 12 ربیع الاول آتی ہے اتوار والے دن۔ اگر 2 مہینے 30 کے رکھے جائیں اور کوئی سا ایک 29 کا رکھ لیا جائے تو 12 ربیع الاول آتی ہے ہفتے والے دن۔ اگر ایک مہینہ 30 کا اور کوئی سے 2 مہینے 29 کے رکھ لیے جائیں تو 12 ربیع الاول آتی ہے جمعے والے دن، اور اگر تینوں 29 کے رکھ لیے جائیں تو 12 ربیع الاول آتی ہے جمعرات والے دن۔ اس کے علاوہ کوئی پاسبل کمبینیشن نہیں ہے، کسی صورت میں بھی سوموار والے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ نہیں آتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے 2001 کے اندر 5 جون 2001 اور 12 ربیع الاول 1422 ہجری میں ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال نہیں ہے۔ یہ آج بھی ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے اہلسنتپاک.com کے اندر۔ تو یہ ریسرچ پیپر پورے پاکستان کے اندر تمام بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء تک گیا، انہوں نے اس کو کنسیڈر کرنے کے بعد تمام نے یہی کہا کہ واقعی یہ بات ٹھیک لکھی ہوئی ہے، اگر ہم 12 ربیع الاول کو وفات مان لیں تو بخاری اور مسلم کی ان احادیث کا انکار لازم ہے۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ پھر یہ معاملہ جو ہے وہ فرقہ واریت کی نظر ہو جاتا ہے۔ اب اس پہ میں وہی جملہ بولوں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ۔ تو بات علمی انداز میں کنوے کرنی چاہیے، فرقہ واریت کی نظر سے اگر کریں گے تو پھر اختلافات میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ اب پوائنٹ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں، جو فرقہ واریت نے ایک اور گل کھلایا کہ اب وفات کا ڈھونگ رچایا گیا 12 ربیع الاول پہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ 12 ربیع الاول کو اس طریقے سے سیلیبریٹ نہ کریں، بجائے یہ کہ وہ جو سیلیبریشن کا انداز ہے اس کے اوپر کوئی گفتگو کی جاتی۔ 12 وفات کر کے معاملے کو بگاڑا گیا، اور دوسری طرف جو ہے وہ گستاخ رسول کے فتوے لگانے شروع کر دیے۔ تو یہ پوائنٹ نمبر 3 بھی سمجھ لیں کہ جہاں تک یہ پوائنٹ نمبر 3 جو ڈسکس کرنا تھا پہلے حصے کا آخری پوائنٹ، جہاں تک امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کا تعلق ہے، تو دنیا میں کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا کوئی انسان ایسا نہیں ہے مسلمانوں میں سے، اہل قبلہ اور اہل کلمہ میں سے، کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہ ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔
بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں. اور بے شک اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. کون؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام کتاب و سنت کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور ہم کتاب و سنت کے آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں، کیونکہ ہم پڑھتے کوئی نہیں. ہمیں کہاں سے ہدایت ملنی؟ صحابہ کرام کو بھی گمراہی سے ہدایت اس کتاب کی وجہ سے ملی، سنت کی وجہ سے ملی. ہمیں بھی اسی صورت میں ہدایت ملے گی جب ہم خود اس کو اسٹڈی کریں گے، کتاب و سنت کی تعلیمات کو. اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا احسان ہے مومنین پر. تو مومنین پر دو بڑے احسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، اور دوسرا یہ اللہ کی کتاب، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الصف کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا، ہدی للمتقین، قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرک اس بات کا برا مان جائیں. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب فرمانا ہے انشاءاللہ. اب اس قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت ہے، اس پر شکر کے بارے میں بھی قرآن پاک میں حکم فرمایا گیا. قرآن پاک کے بارے میں تو پرٹیکولر تعویل خاص کے اعتبار سے یہ آیات ہیں. کون سی؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے انسانوں، بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح و نصیحت والی چیز، یہ واضح والی چیز، اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا، سب سے بڑی بیماری شرک، اور ہدایت، اور مومنین کے لیے رحمت. اور ساتھ ہی فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اب اس نعمت قرآن ملنے پر، اللہ کے اس فضل پر اور اس کی رحمت پر، فلیفرحوا، خوب خوشیاں مناؤ. ہوا خیر مما یجمعون، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے جو تم چھوٹی چھوٹی خوشیاں سمیٹتے پھرتے ہو، چیزیں جمع کر کے بیٹھتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ جشن قرآن مناؤ. یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو قرآن پاک کے بارے میں ہے، لیکن تعویل عام کے اعتبار سے اب ہم اس غلط فرقے کی طرح بات نہیں کرتے جو کہتے ہیں یہ آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. قرآن پاک کا فتویٰ جسے فٹ اس کو گفٹ. یہ بھی یہودیوں کے بارے میں آیا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. سورۃ المائدہ میں کہ ہم نے یہودیوں پہ یہ بات کی تھی، ابھی بھی یہودیوں کے بارے میں آیا، تو ہمارے لیے تو نہ ہوئی، ہم جتنے مرضی قتل کریں. تو قرآن پاک معاذ اللہ استغفر اللہ، قرآن پاک رولز ہیں، جسے فٹ اس کو گفٹ. یہ نہیں ہے کہ کافر کرے گا تو جرم اور مسلمان کرے گا تو جائز ہے، مسلمان کرے گا تو اس سے بڑا جرم. تو تعویل عام کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی بھی منائی جائے. تو اس میں ایک عقلی بات جو درس کے دوسرے حصے میں آ جائے گی وہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور اس قرآن پاک ملنے پر سب سے بڑی پریکٹیکل جو خوشی منانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی. اب دوسرا طریقہ جو سنت سے شکرانے کے طور پر، عبادت کے طور پر ثابت ہے، جیسے عید کی نمازیں ہوتی ہیں شکرانے کے طور پر، اس طریقے سے اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح مسلم میں کتاب الصیام چیپٹر میں 2750 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، جو میں پہلے بیان کر چکا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. اس کے شکرانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا، ہر سوموار کا روزہ رکھ کر سال میں 52 دفعہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرتے تھے. یہ ہے اس کا طریقہ. اور یہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد والا معاملہ تو الگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی شکرانے کے طور پر روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی. صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2004 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم میں 2656 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ یہودیوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہوا ہے.
پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا کیونکہ فرعون ڈبویا گیا تھا، اس کے شکرانے پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت کے بنسبت تمہارے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمایا کہ تم بھی 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھا کرو۔ اور پھر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کفار کے ساتھ مماثلت ہو جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 9 کا بھی رکھو۔ وہ جامع ترمذی میں ڈیٹیل سے موجود ہے، 2 روزے 9 اور 10 کا۔ اور نہ صرف بات یہیں پر ختم ہے بلکہ صحیح مسلم کے اندر 2746 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب یہ روزہ بھی شکرانے کے طور پر ہے، اور وہاں ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور سوموار والے دن، تو سوموار کا روزہ بھی شکرانے کے طور پر۔ اب رہا مسئلہ لفظ عید بولنے کا کہ عید میلاد النبی کہنا کیسا ہے۔ تو اس میں پھر وہی چیز ہے کہ فرقہ واریت کی آڑ کے اندر چیزیں ایکسٹریم پہ پہنچ چکی ہیں۔ جہاں تک عید کا معاملہ ہے تو پوری امت کے تمام مکاتب فکر اس پہ متفق ہیں کہ عیدیں 2 ہی ہیں۔ جو اسلام کی اصطلاح میں عیدیں ہیں وہ 2 ہیں، عید الفطر 1 شوال کو جو ہوتی ہے، اور جو 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے عید الاضحیٰ جو قربانی والی بڑی عید۔ یہ 2 عیدیں ہیں۔ لیکن اسلام میں لغت کے اعتبار سے بھی کچھ عیدیں ہیں جن کو پروٹوکول کے طور پر عید فرمایا گیا۔ جیسے میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی، میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، یہاں پر ضروری ہے کہ صحیح بخاری میں کتاب الایمان چیپٹر میں 45 نمبر حدیث، اور صحیح مسلم میں کتاب التفسیر چیپٹر میں 7527 نمبر حدیث ہے۔ ایک یہودی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے ہم پر نازل ہوتی ہم اس کو عید منا لیتے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر۔ یہ والی تکمیل دین والی جو آیت ہے اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید مناتے۔ تو سیدنا عمر نے جواب دیا کہ ہمیں خوب پتہ ہے کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن تو نازل ہوئی تھی، یوم عرفہ والے دن۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہودی نے یہ مسئلہ پوچھا اسی طرح، تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامعہ ترمذی میں 3044 نمبر حدیث ہے کتاب التفسیر چیپٹر میں، انہوں نے فرمایا اللہ نے ہمیں اس دن پہلے ہی 2 عیدیں دی تھی، ایک یوم عرفہ اور دوسری جمعے کا دن۔ تو 52 جمعے بھی سال میں آتے ہیں، یہ بھی عید ہے، یوم عرفہ بھی عید ہے۔ لیکن یہ عیدیں جو ہیں یہ لغت کے اعتبار سے عیدیں ہیں۔ عید کہتے ہیں بار بار آنے والا دن، لوٹ کر آنے والا دن۔ لیکن جو شریعت کی اصطلاح میں عیدیں ہیں وہ 2 ہی رہیں گی۔ اب اس کو میں مزید پھر ایڈریس کرتا ہوں، لیکن یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی عید کے دن تو روزہ ہی نہیں ہوتا، تو یہ بھی ایک غلط سٹانس ہے کہ اگر کوئی بندہ عید والے دن روزہ رکھ لے تو روزہ نہیں ہوتا۔ وہ کون سی عید کا روزہ نہیں ہوتا؟ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صوم فی یومین، 2 دنوں میں روزہ نہیں ہے، الفطر والاضحیٰ، ایک یوم الفطر اور دوسرا بڑی عید والا دن، ان 2 میں نہیں ہے عید والے دن روزہ نہیں ہے۔ باقی یوم عرفہ عید ہے، اور یوم عرفہ کی فضیلت ہے روزے کی، عید کے روزے کی فضیلت۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2746 نمبر حدیث، وہی عاشورہ والی جو فضیلت ہے وہی اسی حدیث میں آگے چل کے آتا ہے کہ جو کوئی شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال آئندہ کے 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یوم عرفہ کا روزہ، عید کا روزہ۔ لیکن یہ عید وہ والی نہیں، یہ عید لغت کے اعتبار سے جو عید ہے، اصطلاح کے اعتبار سے۔ ان تمام چیزیں اب سننے کے بعد عام آدمی سوچتا ہے کہ جناب کدھر جائے، کیا کرے؟ اب اتنے زیادہ دلائل موجود ہیں تو اس میں احتیاط کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ تو دیکھیں میرا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی اختلاف کی گنجائش ہے، جو اس سے کوئی رزلٹ نکالتا ہے وہ ضرور نکالے، لیکن میں اجتہاد والے معاملے میں کسی کے اوپر کوئی فتویٰ بازی نہیں کرتا۔ کہ دیکھیں یہ تمام دلائل جو مجھے پتا ہے یہ صحابہ کرام کو بھی پتا تھے، تابعین کو بھی پتا تھے، تبع تابعین کو، لیکن ان میں سے کسی نے بھی 12 ربیع الاول کے لیے عید میلاد النبی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ وہ ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، ہم سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ اب جو لوگ استعمال کر رہے ہیں اتنے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے تو وہ اجتہاد کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ پہلے کتاب، پھر سنت، پھر اجماع اور پھر اجتہاد۔ اب یہاں معاملہ بالکل واضح موجود ہے کہ ایسا کوئی اجتہاد صحابہ تابعین تبع تابعین نے نہیں کیا۔
لہذا اس کے اوپر عید کا لفظ بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے. جو بول رہے ہیں ان پہ ہم کو فتویٰ نہیں لگاتے. مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ اجتہادی ہے, فتوے سے ہم بچیں گے, ہم دونوں ایکسٹریمز پہ نہیں جائیں گے. دیکھیں ایک ایکسٹریم پر گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کو عید ڈکلیئر کیا اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر جو لوگ اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے ان کو گستاخ رسول ڈکلیئر کیا. دوسری ایکسٹریم پہ پھر وہ لوگ گئے جیسے امام ابن تیمیہ ہیں, انہوں نے اقتداء صراط مستقیم کے اندر لکھا کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن اس کے پیچھے جو نیت ہے اس پر ثواب ملے گا. ولیعوذ باللہ تعالی, ایک چیز کو آپ بدعت بھی کہیں اس پہ ثواب کی بشارت بھی سنائے, یہ بہت خطرناک بات ہے. تو ایک سٹانس اختیار کریں. بدعت کے اوپر تو بھائی بہت بڑا فتویٰ ہے, ثواب کی بشارت نہیں ہے. اب ہم اپنا پوائنٹ آف ویو کیا رکھتے ہیں, تو اس میں میں نے یہاں اس کو 3 سوالوں کی شکل میں لکھا ہے, وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ عید میلاد النبی کے اوپر عید کا لفظ بولنے پر بدعت کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ شروع ہوتا تھا, جو میں نے اپنے درس کے شروع میں پڑھا, صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 نمبر حدیث, اور سنن نسائی کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ 1590 نمبر حدیث ہے خطبات والے چیپٹر میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. اب کسی اہل قبلہ اہل کلمہ پر دوزخ کا فتویٰ ہم کیسے لگا دیں؟ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میں بدعتی ہو جاؤں گا, اس طرح کہا جا سکتا ہے, کسی کو نہ کہے, کیونکہ فتویٰ یہ اہل سنت کا منہج نہیں ہے, یہ خوارج کا طریقہ ہے. اہل سنت ہمیشہ غلطیوں کو واضح کر کے معاملہ چھوڑ دیتے ہیں, آگے جس کو توفیق ہوگی وہ خود بخود ہی اس کو ایکسپٹ کر لے گا, جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوگی. سوال نمبر 2 کہ اگر منانا ثابت نہیں تو کیا حرج ہے؟ یہ بھی اکثر سوال ہوتا ہے, کیا حرج ہے اگر کوئی شخص 12 ربیع الاول کو اس طریقے سے جھنڈیاں اور جلوس یہ تمام چیزیں کرتا ہے, تو یہ منع بھی کہیں نہیں ہے. جب منع نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر یہی قاعدہ بنا لیا جائے کہ جو چیز منع نہیں ہے وہ کر لی جائے, تو میں آپ کو چھوٹی سی بات صرف بتاتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کتاب الاذان چیپٹر میں 608 نمبر حدیث, صحیح مسلم کتاب الصلاۃ چیپٹر میں 859 نمبر حدیث, کہ جب اذان دی جاتی ہے تو اذان کی آواز سے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو کیا حرج ہے کہ ہم جنازے کی نماز اور عید کی نماز کی بھی اذان لے لیا کریں؟ یہ ہے علمی جواب, منطقی جواب, لاجیکل. کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یہ جرت ہی نہیں کرے گا. تو ہم کہتے ہیں بھائیو جرت کرو, اذان دینا کوئی برا کام ہے؟ اذان سے تو شیطان بھاگتا ہے. تو بعض لوگ تو شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے پڑھتے خالی عید کی نماز ہے, عید کی نماز کی تو 2 اذانیں ہونی چاہیے تاکہ شیطان بھاگے. وہ کہیں گے نہیں ثابت نہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے خود فارمولہ بنایا ہے کہ ثابت نہیں تو کیا ہوا, منع تو کوئی نہیں, تو منع کہاں ہے اذان دینا؟ جنازے کی نماز کی اذان, عید کی نماز کی اذان ہمیں دکھائیں دنیا کی کس حدیث میں منع ہے؟ کوئی نہیں منع. کرتے کیوں نہیں؟ ثابت نہیں. تو بھائی ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ خالی یہ بات کر دینا کافی نہیں ہے. اب یہ ساری جو بیماریاں نا پبلک کی, مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں خود 31 سال بریلوی رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ کیا جھوٹے اس طرح کے دعوے پروپیگیٹ کیے جاتے ہیں. میں دیوبندیوں کے ساتھ بھی رہا ہوں, اہل حدیثوں کے ساتھ بھی, شیعوں کے ساتھ بھی رہا ہوں, جنہوں پنجابی کہنا نا دائیاں والوں ٹیڈ نہیں چھپے ہوتے. یہ کیا کیا طریقوں سے امت کو ورگلایا جاتا ہے. اب سوال نمبر, اسی کانٹیکسٹ میں پھر یہ بھی مثال دی جاتی ہے, دیکھیں جی اقبال ڈے منایا جاتا ہے, جناح ڈے منایا جاتا ہے, 14 اگست منائی جاتی ہے, اور بچوں کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے, نبی واری انہوں موت پہ جاتی ہے. یہ بغض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. معاذ اللہ, استغفر اللہ والعیاذ باللہ. یہ بغض نہیں ہے. آپ معاملہ دیکھیں احتیاط کس طرف ہے. منائیں, ہر ہفتے منائیں, سوموار کا روزہ رکھیں, جو چیز ثابت ہے اس کو کریں, اور جہاں معاملہ ایسا ہے وہاں پیچھے ہٹ جائیں. تو یہ جناح ڈے کی اور اقبال ڈے کی, اس کو کون ہم شرعی طور پہ کہتے ہیں وہ تمام چیزیں صحیح ہیں, اور وہ کون سی وہ شریعت کے محدثین ہیں کہ جن کی ایگزامپلیں ہمیں پیش کی جا رہی ہیں. کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ ان دنیا داروں کے پیچھے ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ کمپیئر کریں گے, ان کو ان کے ساتھ اینالوجی بنائیں گے؟ ان کی ظلم ہے. اس طریقے سے اینالوجیز نہیں بنائی جائیں گی. اور سوال نمبر 3 کہ جی پھر آپ ہر سال جو ہے وہ ربیع الاول جب یہ آتا ہے تو آپ ربیع الاول میں 12 ربیع الاول والے دن یہ تمام چیزیں ایکٹیویٹیز کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ بات یاد رکھیں
کہ 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ سارے کرتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ سیلیبریٹ ہوتا ہے, اس پہ امت کا اجماع ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور اہل تشیع, سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے مہینے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. پوری دنیا کے اندر سیرت النبی کانفرنسز نہیں ہوتی, فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز نہیں ہوتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات نہیں سنائے جاتے. مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں, تمام کرواتے ہیں, سب کے سب کرواتے ہیں. یہاں تک اجماع ہے, اور اجماع حجت ہے. المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 399 نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. جب میری امت اتفاق کر لے گی نا, اجماع حجت ہوگا. تو پوری امت نے اس پر تو اتفاق کیا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کو سیلیبریٹ کیا جائے اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ درس دیا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں. لیکن باقی اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ یہ شرعی طریقے اڈاپٹ کیے جائیں کہ ڈھول ڈھمکے مارے جائیں, اسی طریقے کے ساتھ غیر شرعی حرکات کی جائیں, ہمیں تو خود پتہ ہے نا, اب یہ جہاں پر یہ تمام چراغاں ہوئی ہوتا ہے وہاں بے پردہ عورتیں آتی ہیں اور وہاں آوارہ لڑکے آ کے ان کی ویڈیوز بھی بنا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اس کو تمام کنڈیم کرتے ہیں, خود بریلوی مکتبہ فکر کے علماء بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں. مجھے پتا ہے, میں رہا ہوں ان کے ساتھ, لیکن مسئلہ ہے کہ یہ بدعت ایسی پھیل چکی ہے اب ان کے قابو سے بھی باہر نکل گئی ہے. ان کی اپنی پبلک ان کی بات کو نہیں مانتی, ان کو خود خطرہ پڑ دیتا ہے ہمیں نہ کہیں گستاخ رسول کہہ دیں. سیدھی بات ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ دین کا جنازہ نکل چکا ہے فرقہ واریت کی وجہ سے. تو اب یہ بات یاد رکھیں, اب یہ جو ایکسٹریمز ہیں اس معاملے میں, اس سے بچنا چاہیے. اہل قبلہ کے اوپر فتویٰ بازی نہیں کرنی چاہیے. کسی کو 12 ربیع الاول والے دن جھنڈیاں یا جھنڈے لگانے کے اوپر بدعتی نہ ڈکلیئر کیا جائے, یہ لفظ نہ بولا جائے. ان کی محبت کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں, ہم خود نہیں کرتے, ثابت نہیں اس طریقے سے, ہم زیادہ احتیاط پر ہیں, لیکن ان کے اوپر فتویٰ بازی نہیں کرتے. یہ بڑا معاملہ کریٹیکل ہے. اور دوسری طرف اس ایکسٹریم پہ وہ لوگ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ 12 ربیع الاول والے دن جھنڈے اور جلوس میں شامل نہیں ہو رہے یہ گستاخ رسول ہیں, اس سے بڑا دنیا کا کوئی الزام نہیں ہے. پھر ان کو وہ شعر سنائے جاتے ہیں, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ہے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ابلیس ہے کون ہے اور ابلیس کے ماننے والے اصل میں کون ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج آ جائے گی باتیں کہ کون ابلیس کے پیچھے کون چلا ہوا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتائیں گے کہ یہ ابلیس ہے کون اور ابلیس کے پکے فالوورز ہے کون. وہ یہ ہے کہ یہ خود بات امام احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھی ہے کہ 700 سال تک ربیع الاول اس طرح نہیں منایا جاتا تھا جس طرح یہ جھنڈے جلوس یہ تمام چیزیں. یہ 8ویں صدی ہجری کے اندر یہ تمام ایکٹیویٹیز شروع ہوئی. نہ صحابہ کے دور میں, نہ تابعین کے, نہ تبع تابعین کے, پہلے 300 سال کے مبارک دور میں یہ چیزیں نہیں ہوئی, یہ بعد میں ہوئی ہیں. جو چیزیں ہوئی بعد میں ہیں ان کے نہ کرنے والوں کے اوپر تان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ان کو کہنا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ابلیس والا معاملہ نہیں ہے بھائیو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت نازک ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کتاب الصلح چیپٹر میں 2697 اور صحیح مسلم کتاب العقدیہ چیپٹر کے اندر 4492 نمبر حدیث ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جو اس میں سے نہیں تھی تو وہ مردود ہے. بہت خطرناک معاملہ ہے. اور یہیں تک یہ معاملہ خطرناک نہیں ہے, یہ آخرت تک چلنا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کتاب الرقاق چیپٹر میں رکت پیدا کرنے والی حدیثوں میں امام بخاری حوض کوثر والے چیپٹر میں اس کو لے کے ہیں 6583 نمبر حدیث. صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں 5968 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں عزائے وضو چمکنے کی وجہ سے. میں جب ان کو حوض کوثر سے پلانے لگوں گا ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے کہا جائے گا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پر پھٹکارو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا, جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو ٹیمپر کر دیا. اور بھائیو ہم ڈرپوک ہیں, ہم بڑے ڈرپوک ہیں. ہم اتنے جریر نہیں ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہمارے گریبان پہ ہوں قیامت والے دن. ہم ڈرتے ہیں, ابلیس نہیں ہے, ڈرتے ہیں ان چیزوں سے. ہم آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ بات یہ ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 مبارک بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کی. اور کسی کا 40واں کروایا, کسی کا 3 کروایا, کوئی ضعیف حدیث ہی بتا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں, کسی کا مزار بنوایا. اب ان چیزوں کو جب کنڈیم کیا جاتا ہے, کہتے ہیں ابلیس ہے, تو آپ وہ بھی سن لیں کہ سوائے ابلیس, وہ ابلیس ہے کون ہے؟ ابلیس کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ ابلیس کے راستے پر کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4437 نمبر حدیث, جلد 1 صفحہ 465, بہت دقت انگیز حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی, زمین پر ایک لکیر کھینچی, سیدھی لکیر کھینچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے, اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی, جس کو ہم اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں فش بون ڈائیگرام. درمیان میں ایک لکیر, ادھر بھی کچھ لکیریں, ادھر بھی کچھ لکیریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درمیان والی لکیر کے اوپر انگلی رکھ کر یوں لین کھینچی اور فرمایا, یہ آیت پڑھی سورۃ الانعام آیت نمبر 153, یہ بتائے گا ابلیس کون ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ, اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي, یہ تمہیں اللہ کے راستوں سے پھاڑ دیں گے, فرقہ واریت میں ڈال دیں گے. ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. کہ ہذا صراط مستقیم, ادھر کے راستے شیطانی ہیں. اور پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میرا راستہ ہے سیدھا, اور یہ دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں. ہر راستے پر ایک ابلیس بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے, بچنا. یہ کہتے ہیں ساری حق پہ ہیں, چاروں ہی حق پہ ہیں. سنن ابن ماجہ میں تو الفاظ ہے کہ درمیان میں ایک لکیر کھینچی, 2 دائیں کھینچی, 2 بائیں کھینچی, اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں 4. اب آپ خود سمجھیں بھائیوں, ہمارے نبی کو تو غیبی خبریں اللہ نے دی ہوئی تھی, چاروں ہی حق پہ ہیں. یہ ان بزرگوں پر تان نہیں ہے. جب ہم عیسائیوں کو کنڈیم کرتے ہیں تو عیسیٰ بن مریم کو نہیں تان کر رہے ہوتے علیہ السلام. ہمارے دل میں کبھی وسوسہ بھی نہیں آتا ان کے بارے میں کہ ان کی توہین کر رہے ہیں, جب ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. لیکن عیسائی تو کہہ رہے ہیں آپ گستاخ ہو, بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ تو ہر بندے نے محبت کے اپنے ہی کرائٹیریا رکھے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے, ایک راستہ ٹھیک ہے, صراط الذین انعمت علیہم, ایک راستہ جس پر انعام یافتہ لوگ چلے, راستوں پر نہیں ہے. یہ کہتے ہیں یہ بزرگوں نے سلسلے جاری کیے تو پھر راستے ہونا چاہیے تھا. ایک لفظ ہے صراط الذین انعمت علیہم, اہدنا الصراط المستقیم, چلا سیدھے راستے پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم, یہی وہ ایک راستہ جس پر انعام یافتہ لوگ بھی چلے. دیکھیں کیا اگر تشریحیں بنائی ہوئی ہیں, سارے حق پہ ہیں. او بھائیو کہاں لکھا ہوا ہے؟ راستوں تو نہیں, راستہ ہے. تو یہ ہے ابلیس کا راستہ جس کی پیروی کرنے والے. تو اب اصل محبت کا اظہار کیا ہے؟ وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اللہ کی محبت کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے, تو رسول اللہ کی محبت کا تقاضا تو بدرجہ اولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوا. جب اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محبت کا تقاضا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. یہ ہے اصل محبت کی پریکٹیکل اپلیکیشن. اور ایک حدیث, اس میں تو درجنوں حدیث ہے مجھے یاد ہے, لیکن ایک حدیث جو بڑی سخت اور بڑے فتوے والی حدیث ہے وہ میں انشاءاللہ اس کانٹیکسٹ میں بیان کروں گا. اس سے اگلی آیت جو میں نے بیان کی سورہ آل عمران آیت نمبر 31, اس کے بعد 32 نمبر آیت میں بڑا گاڑا فتویٰ آیا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے پیروی کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر یہ منہ پھیر دیں, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, اللہ ایسے کافروں سے کوئی محبت نہیں کرتا. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ, اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھر جائے اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اور وہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر, امام بخاری نے پورا چیپٹر باندھا ہے اس بولی والی امت کو سمجھانے کے لیے
کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ صحیح بخاری کا چیپٹر ہے، حدیث نمبر ہے 7280. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. اب کان کھڑے کر لیں جناب، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات ہے، اور اس پیدائش کی رات میں اگر ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں ہماری لائف ٹائم اچیومنٹ ہے. میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کس نے آپ کا انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. یہ الفاظ ذرا سنیں، ادھر یہ نہیں کہا دوزخ میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. تو اب اطاعت کرنے والے صحیح محب رسول ہوئے کہ نافرمانی کرنے والے محب رسول ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ کثیرا کثیرا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات خود سمجھا دی. اب آتے ہیں ہم اس کے آخری حصے کی طرف جہاں آج ساری گفتگو کنکلوڈ ہونی ہے، اور وہ میں نے بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں، جو ہماری یہ ریسرچ پیپر بھی چھپ چکا ہے. اب یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وصیتیں تو ڈیٹیل کے ساتھ اس میں موجود نہیں ہیں، لیکن دو پرٹیکولر ٹاپکس کے اوپر موجود ہیں، وحی اور اہل بیت سے متعلق، اور دوسری چیز قبروں سے متعلق، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسٹ وفات کے دنوں میں بستر مرگ کے اوپر جو فرامین ہے بخاری اور مسلم میں وہ جمع کیے گئے ہیں. تو یہ ریسرچ پیپر درس کے اینڈ پہ سب کو مل بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی، تاکہ بعد میں یاد رکھنے کے لیے آسانی ہے. میں سارا تو اس میں سے کور نہیں کر سکتا، لیکن چند ایک چیزیں میں ضرور بیان کروں گا، باقی آپ خود گھر جا کے پڑھ لیجئے گا. دروشی پڑھیں، یہ دوسرا حصہ شروع ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں اپنی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے ایک خطبہ دیا جس کو حجۃ الوداع کا خطبہ کہتے ہیں. اس کے الفاظ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے، کتاب العلم چیپٹر میں. میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو اگر مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور سنت وہ جو صحیح احادیث سے ڈرائیو ہوگی. ہر بندے نے تو اپنی سنت اللہ ہی بنائی ہوئی ہیں، صحیح احادیث سے سپورٹڈ ہو، اللہ کی کتاب اور اس کی سنت. اب یہ الفاظ ذرا غور کریں، جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور پاکستان کا مولوی، انڈیا کا مولوی، بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ سنتے ہیں، ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو ان 2 چیزوں کو پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اب آپ دیکھ لیں کس کی بات ماننی ہے، لیکن شیطان نہیں ماننے دے گا، یہ قسمت والوں کو بات سمجھ آتی ہے. تو اس پہ میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنی امت کو کسی شخصیت کے حوالے نہیں کیا، اللہ کی وحی کے حوالے کیا. کیوں؟ شخصیت کا سٹیٹس بالآخر وہی ہو جاتا ہے جو پروفٹ کا ہے. اس نے بھی دنیا سے جانا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اللہ کی جنتوں میں برزگی حیات کے ساتھ زندہ ہے، تمام صحابہ زندہ ہے، اس زندگی کے ساتھ نہیں، آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ابوبکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو 2 سال کے بعد سیدنا ابوبکر بھی فوت ہو گئے، 13 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے، 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید، خلافت راشدہ ختم. اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 110 ہجری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے. آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے 1323 سال گزر چکے. لیکن یہ کتاب و سنت قیامت تک کے لیے باقی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مولوی کی تعلیمات کو محفوظ رکھنے کی گارنٹی نہیں دی، کتاب و سنت کی دی ہے. سورۃ الحجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کی حفاظت میں ہی سنت کی حفاظت بھی ہے. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم اسی قرآن نے دیا ہے، اور اس قرآن نے اگر اطاعت کا حکم دیا ہے، اس اطاعت سے ریلیٹڈ چیزیں بھی محفوظ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے معلم ہے پوری امت کے، ان کی تعلیمات کا محفوظ ہونا یہ لازمی ہے. ورنہ
اگر قبر میں سیدنا ابوبکر صدیق سے وہی سوال ہونا ہے جو مجھ سے اور آپ سے ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ناانصاف ٹھہرے گا اگر میرے تک دین نہ صحیح پہنچا. ایسے ہو ہی نہیں سکتا. دین محفوظ ہے کتابوں کے اندر، شخصیات میں نہیں، کتابوں کے اندر. یہ ہمیں شخصیات نہیں بتایا ہے کہ کتابوں کو فالو کرو. شخصیت کے ساتھ تو لوگ غلط چیزیں بھی منسوخ کر دیتے ہیں. اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں، بعض لوگوں کو فوراً تکلیف ہو جاتی ہے جی کتاب و سنت یہ دو چیزوں کو ہی مانتے ہیں جی اور کسی چیز کو نہیں مانتے. تو بھائیو کتاب و سنت کے اندر ہی اجماع بھی داخل ہے، کیونکہ یہ سنت سے ہی ہمیں پتہ چلی. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کتاب العلم چیپٹر میں 399 نمبر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا. امت کا اجماع حجت ہے. یہ ہمیں حدیث نے ہی تو بتایا. تو اجماع کو حجت ماننا، کتاب و سنت کو حجت ماننا. اجماع کی بڑی بڑی مثالیں سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت، قرآن پاک کو کتابی شکل میں لے کے آنا، قرآن پاک کا غیر مخلوق ہونا. اور ابھی 14ویں صدی میں بہت بڑا ایک اجماع ہوا ہے کہ قادیانی فرقہ، چاہے غلام احمد قادیانی دجال کو نبی مانتا ہو یا مجدد مانتا ہو، یہ فرقہ اسلام سے خارج ہے. اس پہ مسلمانوں کا اجماع ہوا. اجماع قیامت تک جاری ہے. اور ایک چوتھی چیز بھی ہے، وہ بھی ڈرائیو ہے کتاب و سنت سے، اور وہ ہے اجتہاد. وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح سند کے ساتھ ہے 22990 نمبر کتاب البیوع چیپٹر کے اندر، کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو پہلے کتاب اللہ میں دیکھو، کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو سنت میں دیکھو، سنت میں نہ پاؤ تو پھر امت کے اجماع میں دیکھو، اجماع میں نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کر لو. یہ نہیں کہا مقلد ہو جاؤ، اجتہاد کرو. ہر بندے کا اجتہاد ڈیفرنٹ ہوگا، کسی کا کوئی پابند نہیں ہے. ورنہ اگر اجتہاد 4 بندوں پہ ختم ہو چکا ہے تو قیامت تک جتنے مسئلے آئیں گے تو وہ تمہارے بزرگوں کے خوابوں میں کبھی نہیں آئے. امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اجمعین، ان کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، لیکن ان کے تو خوابوں میں بھی یہ بات نہیں کہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ بھی آئے گا، انتقال خون کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، کتبین پہ نماز کا مسئلہ، ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ، ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ، ٹرانسپلانٹیشن کا مسئلہ. اتنے بڑے بڑے مسائل جس میں آج کے علماء اجتہاد کر رہے ہیں. تو کیا ان علماء کے اجتہاد کو مان کر بریلوی کیا طاہر القادری صاحب کے مقلد ہو جاتے ہیں؟ یا دیوبندی کیا شیخ تقی عثمانی صاحب کے مقلد ہو جاتے ہیں؟ یا اہل حدیث کیا شیخ زبیر علی زئی صاحب کے مقلد ہو جاتے ہیں؟ نہیں. علماء کے فتاوا کو کتاب و سنت پر دیکھنا ہے. ورنہ اسلامک بینکنگ کے اوپر دیوبند کی اکثریت علماء نے تو تقی عثمانی صاحب کا رد کر دیا کہ یہ تو سود کی دوسری شکل ہے. تو مسئلہ اجتہاد تو یہ تو خوبصورتی ہے کہ اختلاف کی گنجائش رہتی ہے، لیکن کتاب و سنت اجماع میں نہیں ہوتی. تو یہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں. دوسری حدیث اس سے ریلیٹڈ وہ غدیر خم کی حدیث ہے جو منہج پہ لکھی ہوئی. یہ موسٹ امپورٹنٹ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپسی پر مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ تھی جس کو کہتے تھے خم. یہ غدیر خم کی حدیث اہل سنت اور اہل تشیع میں متفق علیہ حدیث ہے. اس کو کہتے ہی حدیث سے غدیر خم ہے، اور جس کا وہ جشن غدیر خم بناتے ہیں. انہوں نے بھی اس کو جشن بنا دیا ہے. وہ جشن تو ہم ماشاءاللہ بہت بنا لیتے ہیں، وہ جشن غدیر خم بناتے ہیں. جیسے یہاں جشن میلاد النبی اور جشن فلاں، وہ جشن غدیر خم. البتہ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا. اونٹ کا جو پالان تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بنایا گیا، یعنی کہ اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اس کے الفاظ ہی آپ خود سن لیں. صحیح مسلم کتاب الفضائل چیپٹر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225، 6226، 6227، 6228، 4 اوپر تلے حدیثیں غدیر خم کی صحیح مسلم میں. الفاظ ذرا سن لیں. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور اس کی دعوت میں قبول کروں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. مولویوں نے تشریح کی وہ رسی وچ ایک وٹ نہیں ہوتا، اس میں 5 وٹ ہوتے ہیں. ایک اہل بیت کی محبت کا وٹ ہے، ایک فلاں پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے. مجھے تو پتہ ہے نا، میں تو ساری چیزیں دیکھ کے آیا ہوں نا. ایک اولیاء اللہ کی محبت، ایک فلاں کی محبت. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بنو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی چیز اللہ کی کتاب. اور زید بن ارقم کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، ترغیب دلاتے رہے، ابھارتے رہے ہمیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہے. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی گئی تھی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی. تو آپ نے پہلے ہی یہ فرما دیا. لہٰذا جن لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ڈائریکٹلی عبید اللہ ابن زیاد ہو یا انڈائریکٹلی یزید بن معاویہ، ہم ان سے کوئی محبت نہیں کرتے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اور اسی ٹاپک پہ میرا وہ لیکچر ہے 2.5 گھنٹے کا، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، جس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ایڈریس کیا. جس کو شوق ہو مزید ڈیٹیل، اس لیکچر کو ہمارے ویب سائٹ کے اوپر سن لیں، ویڈیو لیکچر پڑا ہوا. ہم الحمدللہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اہل بیت کو پکڑنا. یہ ذرا غور کریں، فرمایا اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. پکڑنا کس کو ہے؟ کتاب اللہ. یہ کتاب اللہ وسیع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہ غدیر خم میں بعض لوگوں نے یہ پورشن بھی ایڈ کر دیا کہ یہاں حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع بنا دیا تھا. اور بھائیو، ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع ہیں، وہ تو اجماع امت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو نہیں بنایا سوائے اس کتاب کے. اور یہ حدیث الحمدللہ صحیح بخاری کتاب المغازی چیپٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے باب میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4460 نمبر حدیث ہے کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سیدنا طلحہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، بتائیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا؟ انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا، نہیں، البتہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی. اور یہاں میں ایک بڑی کانٹے دار بات بتا دوں کہ جو حجۃ الوداع کی حدیث صحیح مسلم میں ہے نا، اس میں صرف قرآن کا ہی ذکر ہے، کیونکہ سنت کو ماننا قرآن ہی کو ماننا. صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں جو امام باقر رحمت اللہ علیہ نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی ہے، بڑی لمبی حدیث، اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق وہ حدیث نمبر ہے 2950. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے خطبے میں کنکلوڈ کی ہے نا گفتگو، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جس کو اگر تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت والے دن اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تم کیا کہو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہم کہیں گے آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت حق صحیح طریقے سے پہنچا دی، ہماری خیر خواہی فرمائی، ہماری نصیحت فرما دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف بلند کی، پھر صحابہ کی طرف. صحابہ سے مراد پوری امت ہے، سمجھ. اے اللہ، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، کہ ان تک یہ بات پہنچ گئی. اب منکر نہیں ہو سکتے اس بات کے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں تھی جو وہی سے ریلیٹڈ تھی. اس میں میرا پورا لیکچر ہے 2 گھنٹے کا الگ سے، وہ ضرور سنیں، جس میں میں نے کافی حدیث بیان کی ہیں. امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، ریسرچ پیپر بھی ہے دعوت قرآن، 2 گھنٹے کا لیکچر ہے، اس میں میں نے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتائی ہیں. اب میں اس کے کنکلوڈنگ پورشن کی طرف آتا ہوں جو اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر مرگ پہ جو سب سے بڑی ٹینشن تھی وہ آج ہماری سب سے بڑی ٹینشن ہونی چاہیے. کیونکہ جب بھی کوئی شخص دنیا سے جانے لگتا ہے اس وقت جو باتیں کرتا ہے وہ اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی 133 نمبر آیت میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کا آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن میں آیت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ بتاؤ میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بعد آپ کے رب کی، آپ کے باوجداد سیدنا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے جو ایک ہی رب ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہوں گے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں بھی الحمدللہ محدثین نے جمع کی ہیں. اب یہ سنتے جائیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے، کتاب الجنائز چیپٹر میں صحیح بخاری میں 1390 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں 1183 نمبر حدیث. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر مرگ پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی مبارک چادر اپنے چہرے سے ہٹاتے اور ارشاد فرماتے جاتے، لعن اللہ یہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو، اللہ لعنت فرمائے یہودیوں پر اور عیسائیوں پہ. اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. بولے اعوذ باللہ تعالی. اس پہ حضرت عائشہ کے کمنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں ساتھ ہی کہ اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو عوام الناس کی زیارت کے لیے عام کھول دیتے، یعنی اجرے کی دیوار گرا دی جاتی جو آج تک نہیں گرائے گی، وہ اندر ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے حضرت عائشہ کے اجرے میں دفنایا گیا.
تو اما عائشہ کو بھی یہ خطرہ تھا. پھر صحیح مسلم کتاب المساجد چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1188 نمبر حدیث ہے. جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے ہمیں ارشاد فرمایا. اب دیکھ لیں 5 دن پہلے, خبردار تم سے پہلے لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر کے اوپر لوگ سجدے شروع کر دیتے تھے. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ایسا کام نہ کرنا. پھر مسند امام احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, 7352 نمبر حدیث ہے, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں. بت کا لفظ, وثن کا لفظ استعمال کیا. جس کو بھی پوجا جائے گا وہ وثن ہوگا, چاہے قبر ہو, چاہے درخت ہو, چاہے پتھر ہو. مجھے میری قبر کو بت نہ بننے دینا ہے. پھر صحیح مسلم میں کتاب الجنائز چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 2245 نمبر حدیث ہے, کہ میں تمہیں 3 چیزوں سے منع کرتا ہوں, قبروں کو پکا مت کرنا, قبروں پہ مت بیٹھنا, اور قبروں پر عمارت مت تعمیر کرو. یہ صحیح مسلم 3 چیز, یہ ترتیب میں نے الٹ دی. پہلی چیز قبروں کو پکا مت کرنا, قبروں پہ عمارت مت بنانا, اور قبروں پہ مت بیٹھنا. بیٹھنا لائیو بیٹھنا بھی قبر پہ توہین ہے, اور ویسے اس پہ مجاور بن کے بیٹھنا بھی وہ بھی منع ہے. دونوں طرح سے بیٹھنا منع ہے. قبروں کو پکا بھی نہ کرنا اور عمارت بھی نہ بنانا. اب آپ خود سمجھتے جائیں. اب اس معاملے میں جو سوالات آئیں گے وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ایڈریس ہوتے جائیں گے اسی کے اندر آگے. پھر حدیث ہے سیدنا ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کتاب الجنائز 2250 نمبر حدیث, قبروں پہ مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. یہ قبریں کیوں اتنی ٹینشن بنی ہوئی تھی, وہ آج میں پتہ چل رہا ہے. بار بار قبروں کا ذکر. پھر دیکھیں سنن نبی داؤد کتاب المناسک چیپٹر میں 2042 نمبر حدیث ہے, میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا, تم دنیا کے کسی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں, یعنی درود شریف کی بنیاد پر بھی میلہ نہ لگا لینا میری قبر کے اوپر. اب دیکھ لیں, اب وہاں اگر میلہ لگ جائے انشاءاللہ, فی الحال تو کوئی چانس نہیں نظر آ رہے, اور کوئی ہٹائے تو اس کو پھر گستاخ رسول کہا جائے گا. یہاں ہوتا تو شاید کوئی معاملہ بن گیا ہوتا ایسے. میلہ نہ لگانا میری قبر کے اوپر, درود شریف پڑھنے کے لیے بھی میلہ نہ لگانا, تم دنیا کے کسی حصے میں پڑھو گے اللہ پہنچا دے گا, یہ ٹینشن نہ لینا تم. اب وہ حدیث آئی ہے جو بڑی تھوڑی سخت حدیث ہے اس حوالے سے. صحیح مسلم میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 2242 نمبر حدیث ہے کہ مشہور صحابی فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روم کی جنگ کے دوران روڈس نامی مقام پر پہنچے تو ایک ان کا ساتھی فوت ہو گیا. انہوں نے اس کی قبر بنائی اور قبر کو زمین کے برابر کر دیا, اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی حکم فرماتے تھے کہ ہم قبروں کو برابر کرتے ہیں. اندازہ کریں, نشان وغیرہ رکھ سکتے ہیں, ولادہ سے موجود ہے حدیث سنن نبی داؤد کے اندر. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3206 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے کنارے پتھر رکھا اور فرمایا اس سے میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا. تو قبر کی نشانی رکھی جا سکتی ہے سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے کہ نشانی ختم نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ تقریباً والدہ کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد گئے تھے, قبر موجود تھی, نشانی رکھی جا سکتی ہے پتھر رکھ کے یا کس طریقے سے, اور زیادہ زیادہ ایک بالشت. وہ آگے حدیث آ رہی ہے. اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کے آئے, اس کے ساتھ اگلی حدیث کتاب الجنائز چیپٹر میں 2243 نمبر حدیث لے کے آئے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ابو حیاج کو کہتے ہیں میں تمہیں اسی کام پر مامور نہ کروں جس پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا کہ میں کوئی اونچی قبر دیکھوں نا اس کو برابر کر دوں, کوئی تصویر نظر آئے مٹا دوں. اب اس میں مفتی احمد جار خان نعیمی صاحب جال حق میں لکھتے ہیں یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں کہا تھا, حالانکہ وہ پوری مسلم پڑھ لیتے ہیں. امام مسلم پہلے لے کے آئے کہ صحابی کی قبر برابر کی گئی ہے, اس کے بعد وہ حدیث لے کے آئے. یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں تھا, پہلے وہ حدیث آئی ہے روڈس والی جو روم کی جنگ کے دوران فضالہ بن عبید نے کیا تھا. یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں ہے, لیکن ان کو تو پتا ہوگا, مثلا یہ تو علماء کو تو پتا ہی ہوتا ہے یہ کیا کچھ ہے, لیکن وہ جان بوجھ کے اپنے فرقے کو پرائورٹی دینے کے لیے وہ چیزوں کو سکپ کر دیتے ہیں. حالانکہ امام مسلم نے انصاف کیا, پہلے حدیث لے کے ہیں کہ صحابی کی قبر زمین کے برابر بنائی گئی اور کہا گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے, اور آگے حضرت علی کا قول بھی لے آئے. اس کے بعد صحیح بخاری میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 1390 نمبر اثر ہے, سفیان تمار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ایک بالشت ہے. اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ یہ دونوں آپشن درست ہیں, یا تو ایک بالشت قبر ہو, ایک بالشت تقریباً 9 انچ 10 انچ تک, اور یا زمین کے برابر ہو. ان دونوں میں سے کوئی بھی آپشن اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. باقی یہ جو آج کل انٹرنیٹ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی وہ جعلی تصویریں چل رہی ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی نہیں ہے. یہ جو یہاں سے بھی حکمران اندر جاتے ہیں قبر تک کوئی نہیں پہنچتے, حجرہ شریف کی دیوار کے باہر باہر ہی رہتے ہیں, جالی کے اندر پھر مزید آگے ایک دیوار آ جاتی ہے. قبر مبارک نہیں ان لوگوں نے دیکھی ہوئی,
اس وقت دیکھیے صحابہ تابعین تبع تابعین نے اس وقت تک حجرہ عائشہ میں لوگ چلے جایا کرتے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں ایک اور حدیث بیان فرمائی جو آج کی تصویر کشی کرتی ہے. صحیح بخاری کتاب الجنائز 1341 نمبر حدیث، صحیح مسلم کتاب المساجد 1180 نمبر حدیث. مسلم میں یہ الفاظ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دن تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں سیدہ ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں حضور کی، دو امہات المومنین رضی اللہ عنہن، کہ جب ہم حبشہ میں گئے تھے وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا جہاں تصویریں لٹکی ہوئی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو سن رہے تھے، بیماری کے دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے. آپ نے فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی، جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے، وہاں تصویریں لٹکا کے وہاں سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت والے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے یہ لوگ، بدترین مخلوق. دیکھ بدترین مخلوق سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. بدترین لوگ ہوں گے جو یہ معاملات کریں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرمائی. صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر 7320 نمبر حدیث، صحیح مسلم کتاب العلم چیپٹر 6781 نمبر حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیو تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تمہارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو یہ کام کریں گے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودی اور عیسائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں جی آیت کافروں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں فرما دیا کہ جو خرابیاں ان میں پیدا ہوئی ہیں وہی تم میں ہوں گی، لہذا جو جو خرابیاں ان کو کنڈیم کیا جا رہا ہے تمہیں بھی کیا جائے گا. تو پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہے، توحید کانفرنس کرواتے ہیں، وہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب، ان کا میں نے مضمون پڑھا، انہوں نے اس حدیث کا جواب دیا ہے. اب علم کے ساتھ جب خیانت ہوگی تو ہم پریکٹیکلی بتائیں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑا رہا ہے اس کا تو ہم راستہ روکیں گے. تو ان کا پورا مضمون میں نے پڑھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ، اس سے مراد ہے فیشن کرو گے یہود و نصارہ والے. تو ہم کہتے ہیں بھائیو کسی حدیث والے سے حدیث پڑھی ہوتی نا تو تمہیں پتا ہوتا کہ یہ حدیث کا شان ارشاد کیا ہے، یہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ارشاد فرمائے تھے. وہ ہے ہی پرٹیکولر شرک کے بارے میں، اور وہ ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2180 نمبر حدیث ہے، کتاب الفتن چیپٹر میں، فتنوں والے چیپٹر میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے جا رہے تھے. کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، وہاں ایک درخت آیا جس کا نام تھا ذات انوات. وہاں مشرکین جنگ میں فتح کے لیے تبرکن اپنا اسلحہ لٹکا کے ایسے ٹچ کر کے پھر آگے جاتے تھے تبرک حاصل کرنے کے لیے. جیسے یہاں بھی کئی لوگ ہیں وہ کام نے فلاں مزار پہ جائیں پھر آگے ہم نوکری کے انٹرویو کے لیے. تو یہ ایک مشرکین اس وقت کرتے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر فرما دیں. کس نے کہا؟ صحابہ نے. بیسک ہیومن انسٹنکٹ جو ہے نا وہ چینج ہوتے بڑا دیر لگتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جلال میں فرمایا سبحان اللہ. اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ اللہ پاک ہے شرک سے، اما یشرکون، یہ بریکٹ میں ہے. سبحان اللہ، یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ اور تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی 138 نمبر آیت پڑھی کہ جب یہودی گزر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دیجئے کہ ہم اس پر اعتکاف کر لیں. موسیٰ علیہ السلام پھر جب کوئی طور پر گئے پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کام کیا آج. حالانکہ کیا کچھ نہیں انہوں نے بھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا احتیاط دیکھیں. ادھر کہہ رہے ہیں شرک ہی ختم ہو چکا ہوا ہے، جو مرضی کرو جتنا مرضی کرو، تھوک دے صاحب نہ کرو، ختم ہو گیا ہے. اس کا میں نے جواب دے دیا الحمدللہ، پوری ریکارڈنگ ہے. تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب صحابہ نے یہ کہا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج تو تم نے وہی بات کر دی. پھر آپ نے فرمایا یہ جو بخاری مسلم میں ہے تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم، بالشت بر بالشت. ان میں سے اگر کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. اب بات کلیئر ہوگی. اس سے مراد فیشن نہیں ہے. تو ان ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ بھائی آپ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے بہت احترام والے ہیں لیکن خدا کے لیے آپ ساری احادیث ساروں کی اوپینین سنیں. اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے مسئلے پوچھے گا تو ختم نبوت اس کو نہیں سمجھ آئے گی. ایک اہل حدیث صرف اہل حدیث کے پاس جائے گا اس کو باقی مکتب فکر کی بات نہیں سمجھ آئے گی.
इसी तरीके से बरेलवी और जो बंदी शिया अपने अपने उलमा से ही पूछेंगे, दूसरे की बात ही नहीं सुनेंगे, बात समझ नहीं आएगी। यही काम तो हम भी करते रहे बचपन से। हमें तो बड़ा ज़ौम था, हमारे से तो बड़ा कोई मुहब्बे रसूल ही नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब पता चला कि हमसे बड़ा गुस्ताख ही कोई नहीं है, हमने किस चीज को दीन का नाम रख लिया हुआ है। अब आप ये देख लें, ये बिल्कुल वाज़ेह चीजें हैं, आज उम्मत की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। अच्छा, अब इन अहादीस पढ़ने के बाद फतवा अगर मैं खुद लगाता ना तो बड़ा कड़वा लगता। अब डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब मोहतरम जो है, उन्होंने जहां से पीएचडी की है ना, उस मकतबे में जो उस्ताद रहे हैं, जिनको अहमद बरेलवी साहब भी बहुत बड़ा बुजुर्ग मानते थे, मैं उनके अल्फाज पढ़ के सुनाता हूं, जिनको पाकिस्तान में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों इज्जत की निगाह से देखते हैं। और वो है सैयद महमूद अहमद आलूसी बगदादी, अल मुतवफ़ा 1270 हिजरी, आज से तकरीबन 200 साल पहले। अलामा आलूसी मशहूर है, इनकी तफसीर रूहुल मानी मशहूर है। देवबंद बरेलवी तो बहुत ज्यादा प्रेजेंट करते हैं। अहले हदीस को भी जब कोई मसला होता है तो अपने मतलब का कोई चीज निकालनी होती है, देवबंदियों बरेलवियों को समझाने के लिए, तो वहां से निकाल लेते हैं। जिस तरह मैं यहां से एक चीज निकाल लूं तो सारों की समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। ये बगदाद यूनिवर्सिटी में रहे हैं, ये पुराने बुजुर्ग हैं, आज से 150-200 साल पहले। वो क्या कहते हैं, तफसीर आलूसी में, तफसीर रूहुल मानी में 238 नंबर पेज पे 15 नंबर जिल्द के अंदर, जो मकबा इमदादिया मुल्तान से शाया हुई है, देवबंद ने की है तर्जुमे के साथ, वो क्या कहते हैं, इस बात पर उम्मत का इजमा है कि सबसे बड़ा हराम और शिर्क के इसबाब की चीजों में से मिजारों के पास नमाज पढ़ना और उन पर मस्जिदें या इमारतें बनाना है। ये मेरा फतवा नहीं, मेरे साथ नहीं किसी ने लड़ना, ये बुजुर्ग हैं। ऐसी तमाम चीजों को और कब्रों पर बनाए गए गुंबदों को गिराना वाजिब है, क्योंकि ये मस्जिद दरार से भी ज्यादा खतरनाक है। जो सूरह तौबा में आया ना, मुनाफिकीन ने एक मस्जिद बनाई थी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में कभी खड़े भी नहीं होना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद को आग लगा दी थी। और अल्लामा लूसी कह रहे हैं ये मजारों पे बने हुए गुंबद, ये उस मस्जिद दरार से भी बड़ा फितना है। और है वाकई, उधर तो पता चल गया मुनाफिकीन है, यहां तो मोहब्बत के नाम पे किसी को वहम भी नहीं होना, इसलिए बड़ा फितना है। तौबा तौबा, अल्फाज देखें, उससे भी ज्यादा नुकसानदेह है। और आगे वजह ये नहीं बताई कि मुझे कोई पर्सनल नापसंद है, कहते हैं इसलिए कि इसकी बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत पे रखी गई है। वो सही मुस्लिम की हदीस, कब्रों को पक्का मत करना, इन पे इमारतें मत बनाना। अच्छा, यहां भी मैं बताऊं क्या होता है। मेरे उस्ताद गुलाम रसूल सईदी साहब, जिनकी शरह सही मुस्लिम से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के मदरसे में शेखुल हदीस है और बरेलवी मकतब फिक्र में इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट पर्सनैलिटी। उनको मैंने फोन किया आज से 2 साल पहले, तो मैंने कहा जी आपने मुस्लिम की पूरी शरह लिखी है, तो सही मुस्लिम में ये हदीस भी आती है कब्रों पे इमारतें मत बनाओ, तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। तो वो कहने लगे कि इससे मुराद ये गुंबद नहीं है। तो मैंने कहा जी गुंबद क्यों नहीं है। वो कहते हैं वो कब्रों के ऊपर तो नहीं होते, वो साइडों से दीवारें खड़ी करके ऊपर आता है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट एग्री। तो मैंने कहा अच्छा आप फिर ये कहना चाह रहे हैं कि कब्र बनी हुई हो, उसी कब्र के ऊपर ऐसे इमारत खड़ी करके कब्र ऊंची कर दी। कहते हैं हाँ ये मना है, कब्र पर इमारत, इसमें फौक के अल्फाज नहीं अला के हैं। वो टेक्निकली ठीक बात कर रहे हैं, अरबी में उसके लिए फौक होता है, अला होता है पर, अपॉन और ऑन इसका फर्क। तो मैंने कहा आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि कब्र के ऊपर इमारत नहीं आनी चाहिए। कहते हैं हाँ बिल्कुल यही है। तो मैंने कहा भी अली बिन उस्मान अजवेरी साहब की जो कब्र है लाहौर में, दाता दरबार जिसको कहते हैं मशहूर, वो कब्र तो तहखाने में है, उसके ऊपर इमारत बना के उसको ऊपर लाया गया और ऊपर से भी बाहर ऊपर इतनी निकली हुई है। आप यही कह रहे थे ना। आप खामोश हो गए आगे से। मैंने कहा बोले। कहता नहीं मैंने बस आपको बता दिया ना। और मैंने कहा बताएं, आपने तो बता दिया लेकिन ये बताएं ना गलत है। कहते मैंने नहीं इस पे कुछ कहना। अब हम यही पूछेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ज्यादा अजीज हैं या ये लोग अजीज हैं। इसीलिए इस पंफलेट के ऊपर हमने एक जुमला लिखा था जो बड़ा कड़वा लगा था, वो बिल्कुल सही लिखा है। इसके ऊपर सारों के ऊपर लिखा है, हर पेज में, फिरका वारियत से बचकर मुर्शिद कामिल इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकई अपने बुजुर्गों से ज्यादा अहमियत देने वालों के लिए, जो अपने बुजुर्गों से बढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमियत। मुझे कई बंदों ने कहा कौन ऐसा होगा, मैंने कहा अक्सरियत ही ऐसी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त हम में मौजूद नहीं है, एज ए इंस्टीट्यूशन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर जो किसी और की बातों को प्रायोरिटी देता है तो जाहिर है कि वो फिर खुद समझ ले, ला तरफू अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से भी आवाज बुलंद नहीं करनी, हदीसों पर जिसकी मर्जी बातें बुलंद करते फिर नाउज़ुबिल्लाह। तो ये बात समझे। अब आगे कांटे की बात और अब कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, और मेरा ख्याल है 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा इंशाल्लाह लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। ये क्रिटिकल मसला है जिसकी बुनियाद के ऊपर इस वक्त झूठा दिफा किया जा रहा है। सब लोग मिसाल देते हैं कि फिर गुम्बद खजरा भी गलत होया,
یہ آپ نے اکثر مثال سنی ہوگی. تو یہ کانٹا بھی الحمدللہ آج تک کسی نے جرت نہیں کی, ہم نے بھی لکھ کے دور کر دیا. وجہ یہ ہے کہ کتمان حق کرنے والے پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات چھپاتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ عرب کے جو یہ اس وقت بادشاہ ہیں, کاٹ کھانے والی ملوکیت, خلافت تو یہ ہے نہیں ہے, انہوں نے جو اپنے بادشاہوں کے نام کے اوپر دروازے بنائے ہوئے ہیں, باب الفہد, باب عبد العزیز, یہ صحیح ہے؟ ہاں نہیں, یہ نہیں صحیح. تو گنبد خضرا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا تھا؟ صحابہ نے بنوایا تھا؟ تابعین نے, تبا تابعین نے, تبا 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 تابعین نے, تبا 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 تابعین نے؟ نہیں. خود احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے, اور میں تاریخ کی کتاب کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں جس میں یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے. یہ کتاب وفاء الوفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 435 کتاب کا نام ہے. اور اس کے مصنف کون ہے؟ اس کے مصنف ہیں نور الدین علی بن احمد سمہودی المتوفا 911 ہجری, 8 سے تقریباً 500 سال پہلے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گنبد خضرا کب بنا. گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہے. اس وقت بھی ہیکل سلیمانی بنا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سو سال پہلے کا ہیکل سلیمانی بنا ہوا تھا. لیکن کیا وجہ تھی صحابہ کرام نے کیوں نہیں گنبد بنایا, کیوں نہیں وہاں پر عمارت کھڑی کی, اسی حجرے میں کیوں دفن کیا؟ وہ تو حدیث موجود ہے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ, کتاب الجنائز چیپٹر میں 10 اور 18 نمبر حدیث ہے کہ ہر نبی کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حجرہ عائشہ میں ہوئی, وہیں آپ کو دفن کیا گیا. اس وقت وہ مسجد نبوی کا حصہ نہیں تھا, مسجد نبوی سے ملحقہ تھا. اب وہ توسیع کے دوران جو ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ وہ سارا معاملہ جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے بے رحمتی زیادہ ہو رہی ہے, کیونکہ لوگ جعلی شریف کے آگے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کی بجائے اس کو باہر ہی رہنے دیتے, کم از کم اس طرح کی بے ادبی تو نہ ہوتی, اولاد ہی رہتا جس طرح پہلے تھا الگ. تو الٹا اس کی وجہ سے بے رحمتی ہو رہی ہے, پیٹ ادھر کر کے تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رخ ہوگی. تو یہ اب سمجھے اس کی باتیں بھی سامنے ہے. اب یہ چیزیں جو ہوئی ہوئی ہیں غلط ہے. دنیا جو ہے وہ بقدر ایفرٹ ہے, آخرت میں حساب ہونا ہے. دنیا میں تو یزید نے بھی 3 دن تک کے لیے واقعہ ہررا کے دوران مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے تھے, وہاں لید کرتے رہتے, 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی تھی. تو اب یہ کہیں گے اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. اللہ کی اجازت سے ہوا ہے, مرضی سے نہیں ہوا. اس کا فرق سمجھیں. اجازت یہ ہے کہ آپ آرام کھائیں, آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا. اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے پیٹ کو کہ آرام پہنچنے سے درد نہیں کرنا. لیکن آخرت میں فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں وہ آگ نہیں ہے, دنیا میں یہ مورل لا ایکٹیو نہیں ہے, آخرت میں ہو جائے گا. اجازت ہے, مرضی نہیں ہے. نماز نہ پڑھے اجازت ہے آپ کو, لیکن اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے. اجازت کا لفظ اس لیے بولا جا رہا ہے کہ ایک نماز چھوڑ دیں, لتر پڑے ہمیں, دوسری دفعہ مسجد میں پہنچے ہوئے ہو, لیکن دنیا میں علاج ایکٹیو نہیں. لہذا جو کچھ ادھر ہو رہا ہے دنیا میں, مسجد نبوی میں جو کچھ ہوا یا اس طریقے سے چلتا جا رہا ہے, اللہ کی اجازت ہے, مرضی نہیں ہے اس میں. اس کا فرق آپ سمجھیں. تو اب یہ گنبد کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہونے کے باوجود صحابہ کرام نے یہ معاملہ نہیں کیا. تو اب یہ علامہ سمودی لکھتے ہیں الوفاء الوفا میں کہ 678 ہجری میں, کب 678 ہجری, 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. 650 سال کے بعد ایک بادشاہ تھا مصر کا, منصور بن قلاوون صالحی. یہ بادشاہ اسی سال تخت پہ بیٹھا تھا. تو جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے کوئی بندہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو جا کے دربار پہ چادر چڑھا دیتا ہے, یہ اسی سال تخت پہ بیٹھا تھا. اس نے لکڑی کا ایک گنبد بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال کے بعد جا کے حجرے شریف کی مبارک چھت کے اوپر رکھ دیا. لیکن کیا علماء نے اس وقت ایکسپٹ کیا؟ نہیں. آگے وہ لکھتے ہیں اس نے کمال احمد برہان کے مشورے سے لکڑی کا گنبد بنوا کر حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھت مبارک پر لگا دیا, اور اس کا نام قبہ رزاق پڑ گیا. اس وقت کے علماء ہر چند کے اس صاحب اقتدار کو روک نہ سکے, مگر انہوں نے اس کو بہت برا خیال کیا, حتیٰ کہ جب اس کام کا مشورہ دینے والا کمال احمد برہان معزول کر دیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اس کی معزولی اللہ کی طرف سے اس فعل کی سزا ہے کہ اس نے گنبد کا مشورہ دیا. یہ میں نے نہیں لکھا, یہ لکھ رہے ہیں علامہ سمودی, بزرگ 500 سال پرانے. تو بزرگوں کے ماننے والے بزرگوں کی بھی مانے نا, ہمارے لیے تو وہ حدیث ہی کافی صحیح مسلم کی. تو یہ معاملہ ہوا. اب میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اس کو بنیاد بنا کر اس طرح کے معاملات کرنا, تو اس کی حقیقت خود بخود سامنے کھل جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں پڑھوں گا, صحیح بخاری کتاب الفضائل انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1867 نمبر, صحیح مسلم کتاب الحج
3324 नंबर हदीस, सैयदना अली कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना हरम है, जिसने मदीने में बिदअत को जारी किया उस पे अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत जिसने मदीने में बिदअत को जारी किया। अब सरजमीन अरब से मज़ारात का खात्मा किस तरह हुआ? आपको हैरानगी होगी कि तकरीबन 8 से 100 साल पहले, पिछले 750 साल से अरब में बड़े बड़े मज़ार बने हुए थे, जिसकी तस्वीरें भी मौजूद हैं, वीडियो कैमरे की खींची हुई इंटरनेट पे। जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में बड़े बड़े मज़ारात मौजूद थे। जो मज़ारात 1925 के अंदर जब अरब में रेवोल्यूशन आई, तो उस वक्त जब हुक्मरान आए तो उलमाए अरब ने उनको मशवरा दिया कि इन मज़ारात को गिराया जाए। कब्रें मौजूद हैं, कब्रों के निशानात मौजूद हैं, सब कुछ है, लेकिन ऊपर से मज़ार उन्होंने गिराए इस सही मुस्लिम की हदीस की बुनियाद के ऊपर। अच्छा, यहां मज़ार गिराए और दूसरी तरफ खाना काबा शरीफ में 4 मुसल्ले थे पिछले 500-600 साल से। अनफी, शाफी, मालकी, हम्बली लादा नमाजें पढ़ते थे। उसकी तस्वीरें भी वीडियो कैमरे में भी मौजूद हैं। ये मस्जिद नबी की तामीर के दौरान जो वीडियो बनी हुई है बिन लादन कंपनी वाली, उसमें गुम्बद खजरा की तारीख भी बताई है, और खाना काबा शरीफ वाली जो वीडियो है उसके अंदर उन्होंने वो 4 मुसल्ले भी दिखाए हुए हैं। 1955 तक मौजूद थे, बाद में तोड़े गए हैं। उठा उसी वक्त लिए गए थे, लेकिन उसकी इमारतें बाद में तोड़ी गई। 4 मुसल्ले, हर नमाजें लादा लादा पढ़ते थे। फिर कहते हैं चारों ही हक पे, चारों हक पे तो एक दूसरे के पीछे क्यों नहीं नमाज पढ़ते? सहाबा किराम तो एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ते थे अलैहिम रिदवान। तो ये भी चारों का खात्मा करके उन्होंने मकाम इब्राहिम पे इमाम काबा को खड़ा किया। तो ये मज़ारात वहां से खत्म हुए। बाकी ये मेरा अपना जाती इज्तिहाद है, इसके साथ कोई इख्तिलाफ भी कर सकता है कि सही मुस्लिम किताबुल ईमान चैप्टर में 373 नंबर हदीस है कि कुर्बे क़यामत में दीन मदीने में इस तरह लौट आएगा, 2 मस्जिदों की तरफ, मक्के और मदीने की तरफ, दोनों का नाम लिया, जिस तरह सांप अपने बिल में वापस आ जाता है। 8 से 100 साल पहले कुछ सोच भी नहीं सकता था कि 700-800 साल से जो गुमराही फैली हुई है खत्म किस तरह होगी। लेकिन ऐसे मामलात बने, वो जंग अजीम, जो पहली जंग अजीम में तुर्की को शिकस्त हुई है, मामलात करते करते वो जिस तरीके से भी हुआ, चाहे वो अरब रेवोल्यूशन थी या सल्फी तहरीक की कामयाबी थी, कुछ भी था, लेकिन अल्टीमेटली उसका रिजल्ट एक पॉजिटिव सामने आया कि उन्होंने मज़ारात खत्म किए। अब थर्ड लास्ट टॉपिक है कब्रिस्तान जाने का हुक्म और मकसद क्या है। अगर हम ये देखें, कब्रों पे इतनी हदीसें हैं, तो कब्रिस्तान जाने पर भी पाबंदी होनी चाहिए थी। कब्रिस्तान जाने पर हुक्म क्यों है? इसकी वजह यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम किताबुल जनाइज चैप्टर में 2259 नंबर हदीस है कि मैं तुम्हें कब्रों पर जाने से मना किया करता था। पहले मना किया करता था, क्यों? इसलिए कि कौम नई नई बुत परस्ती से फिरी थी। अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि कब्रों पे जाया करो ताकि आखिरत की याद आए। इसके लिए कब्रिस्तान जाना लाजमी जाना। और यहां मैं एक मसला भी बता दूं, किसी के ज़हन में यह सवाल पैदा होगा कि जी मज़ारात तोड़ दिए थे तो गुम्बद खजरा क्यों नहीं उतार लिया गया? इस पे भी लोगों ने बड़ी स्टोरियां बनाई हुई हैं जी। गुम्बद भी उतारने लगे थे, एक सांप आ गया बहुत बड़ा, ये जाल आके मुकदमे में लिखा हुआ है, उस सांप ने नहीं रोकने दिया। तो बात यह, आप तो कहते हैं गौस जमीनों आसमान चला रहा है, गौसों के गौस तो वहां दफन है। हजरत हसन की कब्र, सैयदा फातिमा, सैयदना हसन, सैयदना इमाम बाकिर, इमाम जाफर, ये सारी कब्रें इकट्ठी हैं। इसके ऊपर इतना बड़ा मजार था जिसकी शक्ल ये बाउलक मुल्तानी वाले मजार से मिलती है। वो इतने गौस इकट्ठे दफन थे, उस वक्त तो सांप कोई नहीं जाहिर हुआ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक निगाह मार के शहर साड़ देंगे सन। उनके जो गौसों के गौस है उनका मजार ही उतार लिया गया। वो जो एक सांप जाहिर हुआ, गुम्बद खजरा नहीं उतारने, ये वजह नहीं थी भाई। गुम्बद खजरा को उतारने की मेन वजह ना उतारने की ये थी कि उलमाए अरब ने ये कहा कि गुम्बद खजरा जिन लोगों ने चढ़ाया उन्होंने तो वबाल अपने सर लिया। मसला यह है कि अब इसको उतारने में तरद्दुद है, ठोका ठाकी होगी वहां पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अपनी आवाजें बुलंद नहीं करनी। आज भी जाली शरीफ के ऊपर यह आयत लिखी हुई है, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, बेशक वो लोग जो अपनी आवाजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पस्त रखते हैं, अल्लाह ने उनके दिलों को तकवे के लिए चुन लिया है। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां पर मज़ार शरीफ से इसलिए गुंबद नहीं उतारा गया। अगर उतार लेते नीचे छत तो मौजूद है, ये नहीं है कि ऊपर से वो नंगा हो जाना है, वो हुजरे आयशा की छत तो मौजूद है। और दूसरा फितने के डर से भी, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सही बुखारी किताबुल हज चैप्टर में 1584 नंबर हदीस है, और सही मुस्लिम किताबुल हज चैप्टर में 3249 नंबर हदीस है। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला कहती हैं कि मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कहा करते थे, ऐ आयशा तेरी कौम अगर नई नई ना फिरी होती जहलियत से तो मैं खाने काबा को तोड़ के हतीम को काबे के अंदर दाखिल कर देता, जिन बुनियादों पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबे को तामीर किया था। लेकिन मुझे खतरा है कि नए नए जहलियत से फिरे हैं
ایسا نہ ہو کہ اس کو نیگیٹولی لے لیں. وہ آج تک حتیم باہر ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتنے کے ڈر سے ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی. لہذا اس حدیث کے تحت علماء عرب کا یہ جو اجتہاد ہے انہوں نے اس حدیث کے تحت کیا. باقی اس کے ساتھ کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے. مجھے اختلاف ہے, میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو, کیونکہ اس کی مثال دے کر لوگ پوری دنیا میں مزار بنا رہے ہیں بلکہ اس کو کاپی کر رہے ہیں. لیکن چونکہ مسئلہ اجتہادی ہے, ان کی نیت میں بھی شک نہیں ہے, ان کے سامنے یہ معاملہ ہے. اجتہاد کی یہ خوبصورتی ہے. تو قبرستان جانے کا مقصد آخرت کی یاد, اور قبرستان جانے کی دعا کیا ہے؟ صحیح مسلم میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 2257 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی دعا تعلیم فرمائی. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. اس کا ترجمہ بھی سن لیں. سلامتی ہو مومنین اور مسلمین گھر والوں تم پر, بے شک اللہ نے چاہا تو ہم بھی بھر کر تمہارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں. ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ کے حضور عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو قبرستان جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے. اب ایک کریٹیکل مسئلہ اس کانٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1056 نمبر کتاب الجنائز چیپٹر میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو کثرت کے ساتھ قبرستان جاتی ہے. تو یہ بات بھی سمجھ لیں, اس حدیث پر امام ترمذی نے بحث بھی کی ہے. حدیث تو بالکل صحیح ہے اس کے مفہوم کے اوپر, کہ یہ ممانعت اس وقت تھی. دو موقف ہیں. ایک تو یہ کہ ممانعت اس وقت تھی جب تک سب کے لیے ممانعت تھی, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں میں قبروں پہ جانے سے روکتا تھا. اب اجازت میں عورتوں کو بھی عام اجازت ہو گئی. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں, وہ عورتیں ہیں جو کثرت کے ساتھ جاتی ہیں, کیونکہ یہاں الفاظ استعمال ہوئے زوار, زیارہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا. زیارت القبور اور چیز ہے اور زوار القبور اور چیز ہے. کثرت کے ساتھ قبرستان جانے والیاں, ان پر لعنت ہے. کبھی کبھار اگر کوئی قبرستان چلا جائے تو یہ ثابت ہے, جائز ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں, کتاب الجنائز چیپٹر 2256 نمبر حدیث صحیح مسلم کی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی لمبی حدیث ہے جس کے اینڈ پہ یہ ہے کہ میں اب جنت البقیع میں جب وہ پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اب ادھر قبرستان میں کیا پڑھوں؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ دعا پڑھو جو میں نے ابھی دعا آپ کو سنائی. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرا آنا یہاں حرام ہے. تو یہ واضح ثبوت صحیح مسلم کی حدیث کہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں, لیکن کبھی کبھار, اکثر نہیں. یا تو معاملہ الٹ ہوتا ہے, مرد کبھی کبھار جاتے ہیں, عورتیں اکثر ہی پہنچی ہوتی ہیں. لیکن یہ بھی معاملہ ہے قبرستان کا. مزاروں پہ جانا مردوں کے لیے بھی حرام ہے, عورتوں کے لیے بھی حرام ہے. یہ ہے گوڑا فتویٰ. مزار پہ جانا حرام ہے. یہ بحث بعد میں ہوگی کہ ہم جو ہیں وہ اسلامی فلمیں دیکھتے ہیں, غیر اسلامی نہیں دیکھتے. مسئلہ ہے کہ سینما بنانا ہی غلط ہے, سینما جانا تو بعد کی بات ہوگی نا. سینما خود ہی غلط ہے. اور یہ فتویٰ ایک صحابی کا میں آپ سنانے لگوں آپ کو, کسی وہابی کا نہیں ہے, صحابی کا فتویٰ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے, کتاب الصلاۃ فی المکہ والمدینہ چیپٹر 1199 نمبر, اور صحیح مسلم کتاب الحج 3384 نمبر حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 3 مسجدوں کے علاوہ رخت سفر نہ باندھو ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے. یہ نہیں ہے کہ سفر ہی نہیں کر سکتے, ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے. ویسے تو سفر جتنے مرضی کوئی کرے, کہ یہ پرٹیکولر میں فلاں جگہ پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ہوگا, اس نیت کے ساتھ 3 مسجدوں کے علاوہ سفر نہ کرو. بیت اللہ شریف, مسجد نبوی اور بیت المقدس مسجد اقصی, اس کے علاوہ نہ سفر کرو. اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ روزہ رسول پہ نہیں جا سکتا کوئی. مسجد نبوی شریف پہ جا کر 2 نفل پڑھ کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینا یہ صحابہ کی سنت ہے. یہ بالکل معاملہ ڈیفرنٹ ہے. مسجد نبوی والا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور نہ ہم امام ابن تیمیہ کی طرح غلو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسجد نبوی کی نیت کر لے گا تو بدعتی نہیں ہوگا, اور اگر خالصتاً قبر کی نیت کرے گا تو بدعتی ہو جائے گا. یہ کنڈیمیبل فتویٰ ہے, یہ ان کی ذاتی رائے ہے. ایسا فتویٰ دینا نہیں چاہیے کہ قبر رسول کو اور مسجد نبوی کو کمپیئر کیا جائے. کیوں کہ وہ جو قبر رسول جس جگہ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, ریاض الجنہ ہے وہ, اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور اس کا کچھ حصہ مسجد نبوی میں ہے اور کچھ روزہ رسول والا حصہ. تو وہ مسجد نبوی کا بھی حصہ وجود لادہ سے, اگر وہ پارٹیشن نہ ہوئی ہو تب بھی مسجد نبوی میں بھی ریاض الجنہ کا حصہ موجود ہے, جہاں وہ وائٹ کلر کا قالین انہوں نے الگ سے ڈالا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کی فضیلت بیان فرمائی. المصنف ابن ابی شیبہ جو احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے 38,000, دنیا کی سب سے بڑی آثار کی کتاب ہے, اس کے کتاب الجنائز چیپٹر میں 11,793 نمبر اثر ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی
مسجد نبوی میں جاتے تو 2 نفل پڑھتے, اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سیدنا ابوبکر کی قبر پر السلام علیکہ یا ابا بکر, اور پھر اپنے والد کی قبر پہ جا کے کہتے السلام علیکہ یا ابتا, اے میرے باپ آپ پر سلام. تو قبر رسول پر جا کر یہ پڑھنا بالکل صحابہ کرام کی سنت ہے. یہاں سے پڑھنا ثابت کوئی نہیں, سوائے نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی, اور وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, جب السلام علیکہ ایھا النبی پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. ادھر سے بھی حاضر و ناظر کوئی نہیں ثابت ہوتا, وہ حدیث پوری پڑھتے کوئی نہیں. میں نے حاضر و ناظر والا مسئلہ بھی علیحدہ سے ریکارڈ کروایا ہوا ہے. اب میں جو کہہ رہا تھا مزارات پہ جانے کی ممانعت ہے, تو سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجمعہ چیپٹر میں 1431 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ بڑی زبردست حدیث ہے, یہ سننی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تھوڑا سا رہ گیا بس صبر کر لیں, مجھے زیادہ اس میں گرمی لگی ہوئی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ طور پر گئے. سنن نسائی میں کتاب الجمعہ چیپٹر 1431 کوہ طور پہ. کوہ طور وہ پہاڑ ہے جس کے نام پہ پوری سورت ہے, وطور و کتاب مستور, قرآن میں سورت, مبارک پہاڑ. اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی. یہاں تو بزرگوں نے تجلیاں فرمائی ہوئی ہیں نا, کوہ طور پہ کس کی تجلی ہے؟ اللہ. آپ ذرا سنیں فتویٰ. ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی حضرت ابو ہریرہ کی, اور وہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آج کوہ طور پر گیا تھا, اور وہاں میری ملاقات سابقہ یہودی عالم تابعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی. میں ان کو حدیثیں سناتا رہا, اور وہ مجھے تورات سے آیات سناتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں. ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں, انہوں نے فرمایا اے ابو ہریرہ, اگر تو مجھے مل لیتا نا طور پہ جانے سے پہلے, اللہ کی قسم کبھی طور پہ نہ جاتا, کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا 3 مسجدوں کے علاوہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے سفر مت کرنا. بیت اللہ شریف, مسجد نبوی شریف اور مسجد اقصی شریف. کوہ طور پہ جانا اس صحابی نے رسول اللہ کی نافرمانی کہا, تو مزارات پہ جانا اس سے بڑی نافرمانی جو رسول اللہ کی مخالفت پہ بنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے, اس پر عمارتیں تعمیر کرنے سے. تو وہ صحابی کیا, میں ایمانداری سے پوچھتا ہوں, ان صحابی کو یہ مسئلہ پیش کیا جائے جو کوئی طور پہ نہیں جانے دے رہے, وہ یہاں سے جمعہ پڑھنے کے لیے داتا دربار یا ملتان شریف جانے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. یہ صحابی کا فہم ہے, وہابی کا نہیں ہے. لیکن جو یہ بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں وہابی ہو گیا. دیکھو ظلم کی انتہا ہے. کتاب و سنت, ایک میں نے ادھر بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کو پمفلٹ دیا, کہتے ہیں یہ صحیح لکھا لیکن یہ تو وہابیوں کا لگتا ہے. میں نے کہا اچھا, تو بخاری مسلم جو ہے یہ وہابیوں کی لکھی ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ حق کدھر ہے, یہ بات یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ججمنٹ دی ہوئی ہے. یہ دنیا میں جب حدیثیں پڑھ کے کہتے ہیں نا یہ وہی باتیں جو وہ کرتے ہیں, تو ان کو پتا ہے کہ حق کہاں پر ہے. ہم بھی یہی حدیثیں پڑھ کے, قبر والی حدیثوں سے میں بھی چینج ہوا ہوں, مینلی جو ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ان معاملات میں, اب یہ آخری ایک گستاخانہ واقعہ میں سنانے لگا ہوں, اس پہ کنکلوژن ہو گئی ہے درس کی. یہ میں انصاف سمجھتا تھا, ابھی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ریسرچ پیپر آپ کو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں. ایک اور ہے قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ, ایک ہے اندھا دھند پیروی کا انجام. یہ تمام اس میں تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہیں. لیکن یہ آخری چیز حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ, متفق علیہ مسئلہ ہے کہ برزخی حیات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہے, لیکن ہمیں شعور نہیں اس زندگی کا. اب اس کو آڑ بنا کر لوگوں نے گستاخانہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوخ کیے. انڈیا پاکستان میں 2 بھاری مکتبہ فکر, نمبر 1 بریلوی اور نمبر 2 دیوبندی, ان دونوں کی متفقہ کتابوں میں یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں. دیوبندیوں کی جو تبلیغی جماعت ہے اس کا جو تبلیغی نصاب میں ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے فضائل درود اور فضائل حج, ان دونوں کے اندر یہ واقعہ شیخ ذکریہ صاحب لے کر آئے ہیں. فضائل حج واقعہ نمبر 12 صفحہ نمبر 166, اور بریلویوں میں مولانا الیاس قادری صاحب فضائل سنت میں مصافہ اور معانقہ کی سنتیں اور آداب, اس میں یہ واقعہ لے کے آئے. ان کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے. پیچھے بزرگ نقل کر گئے ہیں, یہ اگلے والے بیچارے ان بزرگوں کو بچا کے اپنا معاملہ خراب کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں شیخ احمد رفائی صاحب 555 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 550 سال کے بعد قبر رسول پر حاضر ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک میں مصر میں تھا میری روح آستانہ مبارک پہ آتی تھی, اب میں جسم کے ساتھ آیا ہوں, اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیے, میں آپ کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. اب مجھے بتائیں والعیاذ باللہ تعالی کہ یہ اگر ہر حاجی یہی ڈیمانڈ وہاں شروع کر دیں, کیا کسی صحابی نے ڈیمانڈ کی ہے؟ کسی صحابی نے
تو وہ کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ نکالا قبر مبارک سے باہر, انہوں نے اس کو بوسہ دیا, اور ان 90,000 لوگوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ بریلوی بیچارے سہم جائیں. یہ میں کہہ رہا ہوں ریکارڈ میں, پوچھا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی دیکھا, وہ بھائی کدھر دیکھا انہوں نے, کوئی ویڈیو بنی ہوئی ہے, فوراً بزرگ کا نام لگا دیا تاکہ بندہ, بھائی میرے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. یہ بات کر رہے ہیں 555 ہجری, 8 سے 1000 سال پہلے, 8 سے 100 سال پہلے بھی مسجد نبوی کے اندر 90,000 کا مجمع نہیں آتا تھا. یہ 90,000 کا مجمع, 1000 سال تو بہت دور کی بات ہے, جھوٹ کے پاؤں. اور دوسری جو لاجیکل بات یہ ہے, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. انہوں نے تو کبھی کبھی مبارک پہ جا کے التجا نہیں کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک باہر نکالیے. سیدہ عائشہ 47 سال تک اسی مبارک حجرے میں رہی ہیں, 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں. انہوں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات نہیں کی. کسی ضعیف حدیث سے ثابت کر دیں, صحابہ کے بارے میں ایسے واقعات نہیں ملیں گے آپ کو, کیونکہ یہ بعد میں مسئلہ ہوا ہے خراب, پہلے نہیں تھا. تو یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے. اب میں آپ کو آخری حدیث سنا کے جس پہ یہ کام ختم کرنا تھا, اور وہ حدیث صحابہ کا عقیدہ کلیئر کرے گی. کتاب الاستسقاء چیپٹر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1010 نمبر حدیث صحیح بخاری میں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کو لاتے اور کہتے, اے اللہ, جب تک تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کو بلایا کرتے تھے وسیلے کے طور پر, وہ دعا کرتے تھے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی تھی. اب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لائے ہیں اور وہ چچا دعا کرتے تو بارش ہو جاتی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عقیدہ امت کو سمجھا دیا کہ صحیح وسیلہ شخصی یہ ہے کہ جو شخص دنیاوی زندگی میں موجود ہو اس کے پاس جا کر دعا کروائی جائے یا اس کو بلایا جائے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے. یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی. ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ بھی جا سکتے تھے, جس طرح وہ بعض غلط واقعات مشہور کیے ہوئے ضعیف روایتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. سیدنا عمر نہیں گئے بلکہ الٹا. اور مزے کی بات جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے اس میں الحمدللہ, اور بڑے علماء نے اس کو پسند کیا ہے, کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جو پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے نا, اس میں ایک حدیث میں حضرت عمر بھی ہیں جنہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی کا پیالہ ہے, آپ اپنی مبارک انگلیاں اس میں رکھیں نا, پانی کے چشمے جاری ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک پانی میں انگلیاں رکھی, اپنی انگلیاں مبارک, اور پانی کے چشمے جاری ہوئے. ہزاروں صحابہ نے پانی استعمال کیا, یہ معجزہ. اب حضرت عمر تک تو یہ بات بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پاؤں پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں. شیخ ذکریہ صاحب اور الیاس قادری صاحب جو واقعہ لکھ رہے ہیں, حضرت عمر کو چاہیے تھا قبر رسول پہ جا کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو برزخی آپ کے ساتھ زندہ ہیں. بالکل ہے الحمدللہ, لیکن اس زندگی کو انہوں نے یہ زندگی نہیں شمار کیا. تو آپ قبر مبارک سے ہاتھ نکالیے, میں پانی کا پیالہ لے کے آیا ہوں, اس میں رکھ دیجئے تاکہ امت سیراب ہو جائے. ان کو پتا تھا کہ اب ہمارے پروفٹ کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی, اب وہ اللہ پہنچائے گا. اس لیے درود شریف بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے, اللہم صلی علی محمد. تو یہ بات سمجھیں. تو یہ گستاخی کے فتوے, بدعت کے فتووں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے آج حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. جو غلط بات میرے منہ سے نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. اور وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جو محفل کے کفارے کی دعا ہے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.